السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں سورہ کہف 16واں پارہ۔ سورہ کہف کی کچھ آیات، ابتدائی آیات 74 تک ہم دیکھ چکے ہیں، اور جس میں تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب وہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام جس کشتی میں وہ سوار تھے اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اچھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام پہلے کمٹمنٹ لے چکے ہیں ان سے کہ میں جو بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور علم حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک طرح سے شرط تھی اس کی، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ بیٹھتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا۔ اس کی بہرحال ایک وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ کرتے ہیں، تو وہ ان کو فرماتے ہیں کہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ تو خیر وہ پھر عذر دے دیتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں، انسانی کمزوری، مجھے معاف فرمائیے۔ پھر جب وہ دونوں مزید ٹریول کرتے ہیں تو ایک بچہ آتا ہے جسے حضرت خضر علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، کسی نفسا زکیہ کو بغیر نفس کے آپ نے ایسے قتل کر دیا۔ اس پر پھر حضرت خضر علیہ السلام وارننگ دیتی ہیں کہ تم نے پھر مجھ سے سوال کیا، پھر وہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ڈائلوگ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف آیت 75۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ تو فرماتے ہیں حضرت خضر، جن کے بارے میں دونوں ہی رائے موجود ہے کہ وہ انسان، وہ بندے تھے اللہ کے یا پھر وہ فرشتے تھے۔ قال، انہوں نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ تم صبر کرو؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا اگر اب میں اس کے بعد کسی چیز کا سوال کروں قد بلغت من لدنی عذرا، تو میری جانب سے آپ عذر کو پہنچ گئے، یعنی آپ پھر مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیجیے گا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلتے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا، تو یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس پہنچتے ہیں تو بستی والوں سے کھانا مانگتے ہیں، تو بستی والے کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے یہی ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی مسافر سفر کرتا تھا تو جو راستے میں بستیاں آتی تھی اس بستی والوں کے ذمہ ہوتا تھا ان مسافروں کی ضیافت کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمانی کریں۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، تو ان دونوں نے پائی، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پائی ایک دیوار۔ جدارن یریدو ان ينقض فاقامہ، وہ دیوار ایسی تھی کہ اب گری اور تب گری، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو فاقامہ، تو اس کو قائم کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر اجر کا مطالبہ کر دیتے، یعنی ان بستی والوں نے ہماری مدد بھی نہیں کی، ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا، تو ہمیں ضرورت بھی تھی، تو ہم نے کام کیا تو آپ اجر لے لیتے اس سے، ہم اس پیسے سے کوئی کھانا لے یا کوئی فائدہ اٹھا۔ آیت نمبر 78، قال هذا فراق بینی و بینک، اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ اب تمہارے اور میرے درمیان فراق ہو گیا، یعنی اب جدائی ہو گئی، اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اب کیا کہا تھا، اب اگر میں کوئی سوال کروں، کوئی اس طرح کی بات کروں، یعنی آپ جو کام کریں اس حوالے سے کچھ اس طرح کی بات کروں تو کیا ہوگا، آپ اور میں الگ ہو جائیں گے، ہمارا ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت خضر نے پھر آیت 78 میں آ رہا ہے کہ فرمایا کہ یہ اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، وہ کہتے ہیں اب میں تمہیں تعویل بتا دوں گا ان ساری باتوں کی جس پر تم سے صبر نہیں ہوا۔ تو علم کی اصل حقیقت کیا تھی میں آپ کو اب بتاؤں گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے ساتھ نکلیں گے تو پتہ کیا چلا کہ صبر لازم ہے، ٹھیک ہے نا؟ صبر نہیں ہو رہا ان سے، کیونکہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ کامن سے انسان نہیں ہے، وہ پیغمبر ہیں، وہ جب پیچھے ناانصافیاں ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو ان کے لیے مشکل تھا صبر کرنا، کتنا انصاف پسند اور عادل ہوتا ہے ایک پیغمبر، تو ان سے صبر نہ ہوا۔ اب وہ کیونکہ جدائی ہو گئی تو وہ اب حضرت خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں سارے واقعات۔ دیکھیے یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ رائے بھی تھوڑی محکم لگتی کہ وہ فرشتے تھے، کیونکہ انسان اس طرح سے جب کام کرے گا اللہ کے حکم سے کر تو سکتا ہے لیکن اس کے پاس اس طرح کے غیب کی باتوں کا علم ہونا ہے، کیونکہ اب وہ وجوہات جو بتائیں گے وہ غیب سے ریلیٹڈ ہوں گی، یہ مشکل ہے، اور پھر انسان تو مکلف ہو جائے گا نا، اس کو جان کے بدلے جان والا حساب اس پر لگ جائے گا، اسے بھی دینا پڑے گا قصاص۔ تو یہاں سے اب ہمیں پتہ چلے گا کہ زیادہ قوی رائے ایسی ہے کہ فرشتے ہیں۔ اما سفینہ، تو رہی بات کس کی؟ کشتی کی۔ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو وہ مسکینوں کی کشتی تھی جس پر جو سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی کچھ غریب ملاح تھے، ان کی کشتی تھی۔ فاردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں۔ وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر
کشتی کو کیا غصبا زبردستی لے رہا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ اور رہا معاملہ لڑکے کا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ تو اس کے والدین کیا تھے؟ دونوں مؤمن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ اپنے والدین پر طغیانی اور کفر سرکشی کے ساتھ غالب آ جائے گا. اب یہ باتیں نا یہ وہ کام ہے جو اللہ فرشتوں سے لیتا ہے نا. تو اس طرح ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انفیکٹ فرشتے تھے انسان کے روپ میں. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا تو ہم نے ارادہ کیا یعنی اللہ نے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے حوالے سے بات کری. یعنی اللہ کا ارادہ شو کریں کہ اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ اللہ رب العزت اس لڑکے کے بدلے انہیں کوئی دوسری اولاد دے دے جو کیا ہو زکاتن پاکیزگی میں زیادہ قریب ہو اور رحمت میں قریب ہو صلہ رحمی کرنے والی ہو. ٹھیک ہے. روایت میں آتا ہے کہ بیٹے کے بعد بیٹی پیدا ہوئی پھر اس کپل کے ہاں تو یہ بھی کام موت دینا یا روح قبض کرنا یہ بھی فرشتے ہی کرتے ہیں. وہ عمل جدار اور رہی بات جہاں تک دیوار کی فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ تو وہ دیوار دو لڑکوں کی تھی دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے. وکانا تحتہ کنز لہما اور اس کے نیچے خزانہ تھا جو ان دونوں کے لیے تھا. وکانا ابوہما صالحا اور ان کا والد نیک تھا. یعنی والد نے ان دونوں چھوٹے بچوں کے لیے خزانہ جو ہے دیوار کے نیچے کہیں گڑا کر کے دبایا ہوا تھا. تو والد رہا نہیں اس کا انتقال ہو گیا یا جو بھی تھا تو وہ دیوار اگر گرتی تو لوگ اس کو دوبارہ بناتے کھودتے تو وہ خزانہ لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا. وہ دونوں یتیم بچے تھے تو انہوں نے فوراً ہی اس دیوار کو گرنے نہیں دیا اس کو کھڑا کر کے اس کی مرمت کر دی تاکہ وقت آنے پر وہ بچوں کو خود خزانہ مل جائے. فاراد ربک یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما تو اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور وہ خود خزانہ نکالے. رحمت من ربک یہ بطور رحمت تھا تیرے رب کی طرف سے. وما فعلتہ عن امری اور دیکھو میں نے اسے اپنے حکم سے نہیں کیا مطلب میں خود اپنی مرضی سے سارے کام نہیں کرتا آ رہا اللہ کا حکم ہو رہا تھا. اللہ رب العزت نے جیسے جیسے مجھے کہا میں یہ کام کرتا رہا. ذالک تعبیل ما لم تستطع علیہ صبرا یہ ہے حقیقت جو جس کی تم استطاعت نہیں جس پر تم صبر کی استطاعت نہیں رکھ سکے. یہ ہماری آیت نمبر 82 ہو گئی. اب تیسری سوال جو اہل مکہ نے پوچھا تھا یہودیوں نے پوچھوایا تھا اہل مکہ کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو وہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وہ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا کہہ دیجئے کہ میں آپ کو اس کا ذکر پڑھ کر سنا دیتا ہوں. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا بے شک ہم نے اس کو اقتدار دیا تھا. یعنی ذوالقرنین کیا تھا کوئی بادشاہ تھا. کہتے ہیں کہ سائرس ایران کا بادشاہ تھا جس نے جو ہم ابھی پیچھے قصے میں پڑھ کر بھی آئے جس نے بنی اسرائیل کو جو بابل سے نکال کے دوبارہ غلامی سے نکال کے دوبارہ ان کے ملک بھیجا تھا فلسطین لے جا کر بسایا تھا. لیکن بہرحال یہ رائے ہے ذوالقرنین دو سینگوں والا اس میں یہ کہ اس کو وہ ہیلمٹ ایسا پہنتا تھا جس پہ دو سینگیں تھیں. بہرحال یہ رائے ہے مطلوب یہ نہیں مطلوب ہوتا تو اللہ قرآن میں اس کو بتا دیتے اسپیشلی کہ ذوالقرنین کون ہے. اللہ نے اس پہ بتایا کہ ہم نے ایک بادشاہ تھا جس کو ہم نے وآتیناہ من کل شیء سببا یعنی میں نے اسے ہر طرح کے اسباب دے رکھے تھے. کل شیء ہر طرح کے آیت 84 پہ ہوں میں سببا اسباب. ٹھیک ہے. یعنی علم تھی مال تھی حکمت تھی بادشاہت تھی جو جو اس کی ضروریات تھی ہم نے اسے سب دے دیا تھا. فاتبع سببا تو اس نے کیا کیا اپنے اسباب کی پیروی کی. سمجھنے والی بات یہ کہ ہمارے پاس بھی ریسورسز ہیں بحیثیت قوم بحیثیت ملک کے ریسورسز ہوتے ہیں. جیسے پاکستان بے انتہا زبردست زمین ہے. یہاں صحرا بھی ہے یہاں زرخیز زمین بھی ہے سمندر بھی ہے دریا بھی ہے پہاڑ بھی ہیں برف بھی ہے میدانی علاقے بھی ہیں سب کچھ ہے. یہاں ایک مکسچر ہے ورنہ آپ دوسرے کچھ سعودی عرب میں آ جائیں آپ یہاں پہ کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. دوسرے اور ممالک میں بھی جائیں کچھ ہے کچھ نہیں ہے. پاکستان ایسا ملک ہے بہت کم ملک ایسے ہوتے ہیں جس میں سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم اپنے اسباب استعمال نہیں کرتے. ہم تو کرپشن آپ کو بتائیے کرپشن عروج پہ سب کے پاکستان سے باہر سب کی جائیدادیں پولیٹیکل لیڈرز کی. پاکستان کی پبلک کے پاس کچھ نہیں ہے. پبلک بھی ہم بذات خود پبلک بھی کرپٹ ہے اللہ معاف فرمائے ہمیں. تو کچھ لوگ ہیں نیک جن کی وجہ سے شاید یہ اقتدار اور یہ پاکستان ٹکا ہوا ہے. وہ نیک لوگ نہ ہوں تو اللہ جانے کیا حال ہو ہمارے ملک کا. تو اسباب کو استعمال کرنا چاہیے. اب آپ اپنے گھر میں دیکھیں سب سے بڑا سبب آپ کی اپنی صلاحیت ہے. آپ کون سی صلاحیت رکھتی ہیں آپ اس صلاحیت سے دنیا اور آخرت کمائیے. اسپیشلی آخرت کمائیے. دنیا خود بخود آئے گی کیونکہ یہ ٹریول کرے گا نا بندہ بھی اپنے اسباب ریسورسز یوز کرے گا. تو اس میں بار بار آئے گا فاتبع سببا فاتبع سببا کہ اس نے اپنے اسباب کو یوز کیا. تو ہماری گھر میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں اور دوسری کتنی چیزیں مشینری ہوتی ہے کتنا کچھ ہوتا ہے گھر میں. لیکن یہ موبائل جو ہے سب کچھ ہم سے چھین لیتا ہے. جو وقت بچتا ہے ہم اسباب استعمال کرنے کے بجائے موبائل میں لگاتے ہیں. تو اپنی زندگی کو ہم سب کو آرگنائز کرنا چاہیے. آیت نمبر 86 حتی اذا بلغ مغرب الشمس یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج غروب ہونے کی جگہ. یعنی اس نے ٹریول کیا وہ پہلے کہاں جا رہا ہے ویسٹ سائڈ پہ اس نے ٹریول کیا اور جتنا میکسیمم جا سکتا تھا چلا گیا. وجدا تغرب فی عین حمیئہ تو اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک گدلے کیچڑ والے پانی میں. روایت میں ملتا ہے کہ کیا تھا ایک سمندر تھا
اور اس سمندر کا رنگ ایسا تھا گدلا سا کالا سا, اس کے پیچھے سمندر غروب ہو جاتا. فوجد عندها قوما, تو اس نے پایا وہاں ایک قوم کو. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا, اس قوم نے کہا کہ اے ذو القرنین چاہے تو ہمیں عذاب دے, اور چاہے تو یہ کہ تو اختیار کر لے ہمارے معاملے میں کوئی بھلائی. اصل میں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر قوم تھی. تو یہاں پہ جب فاتح کوئی داخل ہوتا ہے, کیونکہ بہت بڑا بادشاہ تھا, فوجوں کے ساتھ نکلا تھا, تو یہاں پہ جب اس نے فتح کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی عام طور پہ جب فتوحات ہوتی ہیں تو جو بادشاہ ہوتے ہیں اور اس کے کارندے ہوتے ہیں تو تباہی پھیر دیتے ہیں. تو اس قوم نے کہا کہ آپ کی اب مرضی ہے, آپ چاہیں تو ہمیں اور قوموں کی اور فاتح کی طرح تباہ کر دیں یا ہمارے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. تو ذوالقرنین نے تبلیغ کی ایک طرح سے کہ جو ظلم کرے گا, ظلم کیا شرک مراد ہے, اب تم میں سے جو شرک کرتا رہے گا, جو اپنے کفر پر قائم رہے گا, تو اسے میں بھی عذاب دوں گا, میری طرف سے بھی سزا ملے گی, اور آخرت میں تو عذاب ملے گا ہی ملے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ, اور جو کوئی ایمان لے آئے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور جو کرے اچھے نیک, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ, تو اس کے لیے اچھی جزا ہے, اچھا بدلہ ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور ہم اس کو کیا کریں گے, اپنے حکم میں اس پر آسانی کر دیں گے, یعنی ہر طرح سے آسانی ہے, دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی. آیت 89. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا, اب یہ اس کی ایک جو اس کا سفر تھا ختم ہوا, دوسری جانب وہ سفر کرتا ہے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا, پھر اس نے اپنے ریسورسز یوز کیے. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج طلوع ہونے کی جگہ, وہ ایسٹ سائڈ پہ ٹریول کر رہا ہے. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا, تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہے جس پر کوئی آڑ نہیں بنائی, سورج کو روکنے کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے. اس سے کچھ, کیونکہ یہ اس طرح کی آیات ہے نا کہ ان کی تفاسیر ایک سے زیادہ ہیں. آڑ نہیں سے کیا مراد ہے, اس سے یہ مراد بھی ہے, ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب کھلے میدان میں تھی یہ قوم پر کوئی سایہ نہیں تھا. اب یہ بہت اچھی سمجھ نہیں آتی کیونکہ انسان ہے, اور جس دور میں یہ بات ہو رہی ہے جبکہ ذوالقرنین کے پاس فوج بھی ہے اور وہ ابھی جا کے میٹل بھی پگھلائے گا, یعنی ٹیکنالوجی بھی ہے, تو ایسی وقت میں کوئی ایسی قوم ہو جو یہ بھی نہ جانتی ہو کہ پتھر جمع کر کے دیوار بنا لے. بہرحال یہ موجود ہے کہ کھلے میدان میں قوم تھی. پھر ایک یہ بھی ملتا ہے, پلانٹ ارتھ پہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سورج طلوع نہیں ہوتا, ہر وقت سورج رہتا ہے, مہینوں سورج رہتا ہے, آپ لوگوں کو بھی پتا ہے. تو وہ مکہ کے حساب سے روزے رکھتے ہیں اور اسی ٹائمنگ کے حساب سے افطار کرتے ہیں, اسی ٹائمنگ کے حساب سے نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ٹریول کرتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گیا. ایک تیسری رائے جو جدید مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا تھا, یہ بندہ ٹریول کر رہا تھا یونیورس میں, ٹائم پورٹلز تھے اس کے پاس. اس کے سببہ اسباب آ جائے گا نا, سببہ کا جو لفظ ہے قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے, تو اگر آپ اس کو دیکھیں سببہ کو, تو سببہ سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے آسمانی دروازے کے لیے, کہ وہ دروازہ جو آسمان کی طرف کھلتا ہو. تو قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. تو جو جدید مفسرین ہیں اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو میں جب پڑھتی ہوں اور میں موازنہ کرتی ہوں تو مجھے بھی لگتا ہے بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ خلا میں سفر کر رہا ہوں, وہ دنیا سے کوئی پورٹل اس کے پاس جو کھلتا اور جو اسے مختلف پلانٹس پہ لے کر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں بالکل اس بات کی میں بذات خود تو قائل ہوں کہ اس سے بالکل یہ مراد ہو سکتی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی جگہ پہ جہاں سورج غروب نہیں ہو رہا, یعنی وہ کسی یونیورس میں کسی ایسے پوائنٹ پہ تھے جہاں سورج ہر وقت ان کے سامنے رہتا تھا. کذالک, اسی طرح, وقد احطنا بما لدیہ خبرا, اسی طرح تحقیق گھیر لیا تھا ہم نے جو اس کے پاس تھا خبر میں سے, یعنی ذوالقرنین کے پاس علم تھا. یعنی دیکھیے نا, علم کی بات آ گئی, نالج ہی تو ہمیں اس لائق بنا رہی ہے کہ ہم یونیورس میں ٹریول کر سکیں. تو اللہ رب العزت نے اسپیشلی یہاں مینشن کیا کہ اس کے پاس علم جو تھا, اللہ رب العزت اسے اچھی طرح جانتے تھے اور اللہ نے بڑا علم دیا ہوا تھا اسے. ثم اتبع سببا, پھر اس نے پیروی کی اسباب کی, یعنی یہ جو دوسری مغرب کی طرف گیا تھا, یہاں ڈیٹیل نہیں مزید, بس یہ بتا دیا گیا. پھر اب تیسرا ٹریول کرتا ہے, ثم اتبع سببا, اس نے پیروی کی اسباب کی, حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا دو پہاڑوں کے درمیان, وجد من دونہما قوما, اس نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم کو پایا, لا یکادون یفقهون قولا, وہ بات نہیں سمجھتے تھے, یعنی اجنبی لوگ تھے, کمیونیکیشن گیپ تھا. ایسے بندے تھے جن کی زبان الگ تھی اور ان کی زبان الگ تھی. یہاں سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ایلینز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لینگویج الگ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, یعنی کہیں اور کی ہی چیز تھی. تیسرا ٹریول جو بتایا جا رہا ہے. پھر ابھی دیکھیے جو دیوار کا تذکرہ آئے گا, یاجوج ماجوج کی جو صفات ہیں, ہمیں ان سے لگتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایلینز بھی ہو سکتے ہیں. آیت نمبر 93 پہ ہوں میں, 94. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ذوالقرنین, یعنی بہترین پلاننگ تھی ان کی
کہ جو اسباب تھے ذوالقرنین کے پاس، لوگ ایسے تھے کہ کسی طرح سے اس راستے کو ہموار کیا گیا کہ کمیونیکیٹ کر سکیں. تو جب کمیونیکیشن آسان ہوئی ان کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین ایک قوم ہے یہاں یاجوج اور ماجوج، اس نے زمین میں فساد مچا رکھا ہے، تو ہم آپ کو کوئی ٹیکس فکس کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ان سے بچا لیں. یعنی وہ قوم ہم پر آتی ہے اور سب کچھ ہمیں نیست و نابود تباہ اور برباد کر کے چلی جاتی ہے، پھر کچھ ٹائم بعد آتی ہے اور پھر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہے. یعنی مستقل ایک تکلیف ہے ہمارے لیے. تو آپ کیا کریں، ان کے اور ہمارے درمیان ایک روک بنا دے، سدا کہتے ہیں دیوار کو، کوئی دیوار بنا دے، کوئی آڑ بنا دے، یعنی کوئی خاص راستہ جس سے وہ آتی تھی قوم. انہوں نے کہا اس راستے کو بلاک کر دیں آپ. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اعجل بینکم وبینہم ردما. انہوں نے کہا مجھے جو اللہ رب العزت نے قدرت دی ہے وہ میرے لیے بہت کافی ہے، بہت بہتر ہے، تو تم کیا کرو، مجھے ٹیکس نہیں چاہیے، فاعینونی، تو تم کیا کرو میرے لیے، مجھے مین پاور دو، بقوہ، قوہ یعنی مجھے مین پاور دو، مجھے بندے دو. میں دیوار تو بنا دوں گا لیکن میرے پاس ایک خاص لوگ ہیں جن کے ساتھ میں ٹریول کر رہا ہوں، تو تم اپنے ہاتھوں سے میری مدد کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کیا بنا دیتا ہوں، ردما، دیوار بنا دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید، جب وہ ایگری ہو گئے تو ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے کیا دو، زبر الحدید، لوہے کی چادریں دو، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دو. آیت نمبر 96. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا اس نے دونوں کناروں کے، یعنی دونوں وہ جو راستہ تھا اس کے دونوں طرف اس نے کیا کیا، چادریں لوہے کی لگائی. قولا انفخوا، کہا پھر پھونکو یعنی آگ جلاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، پھر جب وہ دیواریں لوہے کی بہت دہک گئیں، گرم ہو گئی. قال اتونی افرغ علیہ قطرہ، تو اس نے اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، یعنی بہترین دیوار بنا دی، مضبوط ترین دیوار. ٹھیک ہے. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ یاجوج ماجوج میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس پہ چڑھ سکے یا نقب لگا سکے. آیت 98. قال هذا رحمت من ربی، یعنی علم، ٹیکنالوجی، سب کو اس نے کس سے جوڑا، اپنے رب کی رحمت سے. هذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یعنی جو میں نے اتنا کچھ کر کے بنا دیا ہے یہ میرا اپنا کمال نہیں سمجھنا کہ آپ متاثر ہو. آج انفراسٹرکچرز کو دیکھ کر ہم بھی متاثر ہوتے ہیں نا، کسی بڑی بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہو کے گردن اٹھا کے بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو کیسے امپریشن آتا ہے، کیسی فیلنگ ہوتی ہے. یا بلڈنگ کے ٹاپ پہ چڑھ کے جب ہم دیکھتے ہیں کیسی فیلنگ آتی ہے، تو ہم انجینئرز کی تعریف کرتے ہیں، ہم انسانوں کی تعریف کرتے ہیں. وہ بہترین ٹیکنالوجی اس زمانے میں اس کو یوز کر کے اتنی مضبوط دیوار بنا کے کہتے ہیں قال هذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اس کو دکا کر دے گا، اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ کیا ہے، سچ ہے. مراد قیامت ہے، قیامت کا دن جب آئے گا یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور رب کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آنی ہی آنی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے ذوالقرنین مسلمان بادشاہ تھا، ہر جگہ تبلیغ بھی کر رہا تھا. اچھا، ایک چیز اور ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ یہ جتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے، اس سے یہ بھی ایک شائبہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایلینز ہوں، کیونکہ ایسی کوئی دیوار ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور دنیا میں نظر نہیں آتی کہ دیوار ٹوٹے گی کب، جب یاجوج ماجوج نکلیں گے. اور احادیث میں بھی ملتا ہے کہ یاجوج ماجوج جس کو کھودتے ہیں کھودتے ہیں کھودتے ہیں اور ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے. کچھ روایت میں کہ سورج کی روشنی جیسے آنے لگے، اس طرح سے معاملہ ہو جاتا ہے. کچھ روایت میں کہ سوراخ جیسے ہو جاتا ہے، اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اب تھوڑا کام رہ گیا، کل آ کے اس کو ہم دوبارہ توڑیں گے اور داخل ہو جائیں گے. لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، جب قیامت قائم ہوگی، ہونے والی ہوگی، تو وہ انشاءاللہ کہیں گے. تو وہ دیوار جب وہ واپس جاتے ہیں نا دوبارہ ویسی ہو جاتی ہے. لیکن جس دن وہ انشاءاللہ کہہ کے جائیں گے تو اس دن کیا ہوگا، وہ دیوار اسی حالت میں پائیں گے، یعنی کمزور پائیں گے اور وہ توڑ کے داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے بعض کو بعض میں، یعنی قیامت والے دن انسان انسانوں سے گتھم گتھا ہو جائیں گے، یا یاجوج ماجوج کا نزول ہو جائے گا اور وہ انسانوں سے گتھم گتھا ہو جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور تو ہم سب کو جمع کر دیں گے جیسے کہ جمع کیا جاتا ہے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم پیش کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا. اچھا، کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا تھوڑا سا کوئکلی بتا دوں. یاجوج ماجوج تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، بے انتہا ہوں گے. ان کے چہرے چپٹے ہوں گے اور ان کے چہروں کی کھالیں ایسی ہوں گی جیسے موٹا سا لیدر نہیں ہوتا، چمڑے ٹائپ کی کھالیں ہوں گی. یہ جب زمین میں اتریں گے ہر طرف فساد مچا دیں گے، اتنا فساد مچائیں گے کہ ہر جیسے زومبی ٹائپ موویز میں دکھایا جاتا ہے نا کہ بس کسی کی ہوش نہیں ہے، ہر چیز کو کھا رہے، ہر چیز کو کھا جائیں گے، انسان کو، جانوروں کو، سارا پانی پی جائیں گے. بے انتہا تعداد میں ہوں گے. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ ابن آدم میں سے ہے، انسان ہے یہ. ٹھیک ہے. انسان کس سینس میں کہ یہ ابن آدم ہے. اب این ممکن ہے کہ جو ایلینز ہو وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے چلے نا. یہ میں نے پہلے بتایا تھا جب ہم نے حضرت نوح کا واقعہ پڑھا تھا.
تو ابن आदम में हो सकता है वो ट्रेवल करके वहां चले गए हों, एन मुमकिन है। अगर हम इनको एलियन समझे और अगर इनको इंसान समझते हैं तो कहा जाता है कि चाइनीज, जापानीज, ये जो है ना, ये बेसिकली इनको मुखातिब किया जा रहा है याजूज माजूज कह के। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये हद हो जाएगा कि पूरी दुनिया को तबाह करने के बाद ये आसमानों की तरफ तीर फेंकना शुरू कर देंगे, और तीर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आसमान से नीचे करेंगे तो खून आलूदा हो जाएंगे। तो ये कहेंगे कि हमने आसमानी मखलूक को भी मार दिया, कोई इनको कत्ल नहीं कर सकेगा। हत्ता ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कोई वायरस बैक्टीरिया होगा, या हो सकता है कोई कीड़ा ही हो। तो ये सब हदीस के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी वजह से ये सारे मरेंगे, और इनकी इतनी लाशें होंगी, इतनी लाशें होंगी कि ताफुन से भर जाएगी जमीन, यानी तादाद में इतने ज्यादा होंगे। फिर अल्लाह बड़े बड़े परिंदों को भेजेंगे, वो इनकी लाशें उठा उठा के समंदर में फेंकेंगे, और इनकी लाशें खा खा के जानवर और कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद सब इतने फरबा हो जाएंगे, यानी लाशें इनकी इतनी ज्यादा होंगी। ये कयामत की आखिरी निशानियों में, ठीक है। अच्छा, अब ये पहले सूर की बात है। दूसरे वारदना जहन्नम यौमइज़ लिल काफिरीन आता है, ये दूसरा सूर हो गया। पहले सूर में सारे मर गए, दूसरे सूर में सारे उड़ गए। सूर सानी की बात है, नफक़ तानिया की बात है, आयत नंबर 100। और हम पेश कर देंगे उस दिन जहन्नम को लोगों के लिए पेश करना। कैसे होगा जहन्नम? जब रोजे महशर लाई जाएगी, जहन्नम दिखाई जाएगी सबको। 70,000 लगामें होंगी जहन्नम की, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे और उसको खींच रहे होंगे, और वो उबल उबल के पड़ रही होगी लोगों के ऊपर। यही वो वक्त होगा जिस वक्त हर शख्स चिल्लाएगा, नफसी नफसी नफसी, अल्लाह मुझे बचा। जहन्नुम के देखने के बाद सबका ये हाल हो जाएगा, ये नफसी नफसी नफसी। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे जो कह रहे होंगे उम्मती उम्मती उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बचा। अल्लज़ीना कानत अय्युनुहुम फी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीउना समा, ये वो लोग थे थी इनकी आंखें पर्दे में, किससे? मेरे जिक्र से। कुरान से अगर हमारे दिलों पे पर्दा है, आंखों पे पर्दा है, उसकी अहमियत को नहीं समझते, उसके मुताबिक अमल नहीं कर रहे, तो वो कानू ला यस्ततीउना समा, तो यही हमारा हाल है कि जहन्नुम पेश होगी। और आगे देखिए, आगे की आयत ऐसी आएंगी जैसे बिल्कुल मेरे आपके लिए, अल्लाह माफ फरमाए। वकानु ला यस्ततीउना समा, और वो सुनने की इस्तिताअत भी नहीं रखते थे। यानी दुनिया में कुरान से इतना उन्होंने साइड में रखा, उसको अपनी सहूलत मिली तो पढ़ लिया, वरना ना उसको वक्त देना, ना उसको समझने की कोशिश करना। हद दर्जा हमारी नाअहली है। कुरान में कभी कभी, मैं तो खवातीन का ही सुनती हूँ, खवातीन की वो गलतियां होती हैं कि यकीन करें कुरान के मायने मशरिक से मगरिब की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कतन फिक्र नहीं होती कि हम एटलीस्ट इसकी तजवीद ही ठीक कर लें। समझने तो उसके बाद का मामला है, समझने में तो लोग बाद में आते हैं ना, पहले तजवीद पे ही आते हैं। तजवीद जबकि मेरे हिसाब से समझना पहले जरूरी है। तजवीद तो फिर हम पे कोई तिलावत उसकी फर्ज नहीं की गई है, लेकिन समझना हम पर फर्ज है। ऐसे ऐसे मायने कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह इनको कैसे मैं बताऊं, खुदा के लिए तजवीद तो दुरुस्त करें अपनी। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होती है, सिर्फ तजवीद की गलतियों से मायने में इतना फर्क आ जाता है। अब हसीबल्लज़ीना कफरू अन यत्तखिज़ू बादी मिन दुनी औलिया, क्या सब गुमान कर रखा है इन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया कि वो मेरे बंदों को मेरे सिवा दोस्त और मददगार बना लेंगे। इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, हमने काफिरों के लिए जहन्नम को क्या बनाया है? मेहमान नवाजी के तौर पर तैयार कर रखा है। नुजुल और जियाफत दो चीज होती है। नुजुल होता है जब मेहमान आके आपके पास फौरन उतरता है, नुजुल इंजाल से है ना, घोड़े से उतरा, गाड़ी से उतरा नुजुल, तो आप फौरन क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आते हैं, थोड़ा सांस आ जाए उसको। फिर जो मेन खाना है वो पीछे कहीं तैयार हो रहा होता है, वो जियाफत कहलाती है। तो क्या कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के बतौर मेहमानी जहन्नुम को तैयार कर रखा है। तो जहन्नुम और जन्नत के हवाले से हमें मेहमानियां बताई गई हैं। असल जो चीजें हैं खास करके जन्नत के हिसाब से वो हमें नहीं बताई गई। जो बंदा जब जाएगा तो उसे पता चलेगा कि वहां क्या क्या है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला, ये आयत बड़ी समझने वाली है, इसको बहुत अच्छी तरह देखें। कह दीजिए कि हम तुम्हें बताएं कि सबसे ज्यादा खसारे वाला कौन है अमल के एतबार से? अल्लज़ीना दल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, नंबर 1 वो लोग जिनकी सारी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में गुम हो गई। सोना दुनिया के लिए, उठना दुनिया के लिए, खाना दुनिया के लिए, पीना दुनिया के लिए। अब दिमाग की अब जो सलाहियत अल्लाह ने दी है आपको, हर शख्स में कोई ना कोई सलाहियत उरूज पे होती है, चाहे वो अंगूठा छापी क्यों ना हो। तो जो सलाहियत आपको दी, अगर वो सिर्फ आप दुनिया ही कमाने में लगा रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं जिनकी सारी कोशिशें दुनिया में गुम हो गई, वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, नंबर 2, और वो ये समझ रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब अपनी सारी सलाहियतें दुनिया में खपा कर, दुनिया ही की कामयाबियों को हकीकत समझ के, हमेशा रहने वाली समझ कर, वो क्या समझते हैं? हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी बहुत फजूल खर्ची करके आप किसी अपनी बेटे की या बेटी की शादी करती हैं, और तबीयत से फजूल खर्ची करी, रियाकारी करी, और बाद में आप बड़ी मुतमईन हो जाए मैंने बहुत अच्छी शादी की अपनी बेटी की।
تو یہ کمبینیشن ہے کہ ہم غلط بھی کریں اور پھر ہم یہ سمجھیں یحسنون صنعا، ہم تو زبردست کر رہے ہیں، ہم نے تو بڑا زبردست کیا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا اپنی رب کی آیات کو، ولقائی اور اس کی ملاقات کو. یعنی دنیا اور آخرت کو، جب ہم آخرت کو، اللہ کی ملاقات کو جب ہم بھول جاتے ہیں نا، تبھی ہمارے دماغ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چیزیں صحیح سے نظر نہیں آتی. اگر اللہ رب العزت دماغ میں چل رہے ہو نا تو ہمارے معاملات سیدھے رہتے ہیں، پھر ہمیں ڈر لگتا ہے، پھر ہمیں بولتے ہوئے بھی خیال آتا ہے کہ نہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وحبطت اعمالهم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال. اب اس آیت میں کس کا تذکرہ ہے؟ خاص کر کے جو اللہ کی آیات کا بھی انکار کر رہا ہے. یہ رویہ بھی ہے جو میں نے بیان کیا، اور کفروا بآیات ربہم، یعنی اللہ کو پہچانتا بھی نہ ہو. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو ان کے اعمال کا ہم کوئی وزن نہیں کریں گے. یعنی دنیا کے میں بہت اچھے اعمال کیے ہیں لیکن شرک کے ساتھ کیے ہیں تو وہ پلڑے میں رکھے تو جائیں گے. کوئی مشرک ہے، کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، کسی کو سوشل ویلفیئر چلا رہا ہے، اس طرح کے کام کر رہا ہے، سوشل ورک کر رہا ہے، تو یہ تو نہیں کہ مٹا دیے جائیں گے اعمال، تو اس کے رکھے جائیں گے لیکن ان کا وزن نہیں ہوگا. جیسے روئی ہوتی ہے نا، وہ نامہ، وہ ترازو جو ہے بھر تو جائے گا لیکن اس کا ویٹ نہیں ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ بدلہ ہے جہنم بوجہ اس کے جنہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے کام کرے، تو ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے ان کی مہمانی کے طور پر. یہ دوبارہ نزل آ گیا، یعنی ویلکمنگ کے طور پر جنت ریڈی ہے، بالکل سب ہے، اور آئیں گے تو انہیں جنت ویلکم کرے گی. پیچھے کیا تھا کہ یہ جو ساری صفات بتائی گئی 5 صفات تھی تقریباً اس میں، اور آخری یہ تھی کہ جنہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا. تو یہ تو خیر خاص کر کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اہل مکہ کو بھی سنایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو اسلامی شاعر ہیں، حج ہے، نماز ہے، نوافل نمازیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیغمبر کو لے کر، کسی مولوی کو لے کر، کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز نہ بولیں جس میں کوئی مذاق کا پہلو نکلتا ہو. مطلب میں نے ایک خاتون کو کہتے ہوئے سنا کہ ان کے خاص ایام شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے تذکرہ کیا کہ میں شجر ممنوع ہو چکی ہوں. واللہ اکبر، مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا یہ جنت کا پودا ہے شجر ممنوع، جو حضرت آدم کو منع کیا گیا تھا کہ اس کو کھانا نہیں ہے. اور اگر کوئی عورت حالت حیض میں، تو وہ اپنے آپ کو کہتی ہے میں شجر ممنوع ہو چکی ہوں. کیا ہمیں مذاق بنانے کے لیے یہی چیزیں ملتی ہیں؟ ان کو خیال بھی نہیں، وہ انہوں نے دل سے نہیں کہا ہوگا، لیکن ہماری عقلیں بند ہو جاتی ہیں نا، عقل بند ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حالت حیض کی کوئی عورت جنت کے مقام پہ وہ شجر ممنوع کے طور پہ، اللہ اکبر، اللہ سے پناہی طلب کی جا سکتی ہے. آیت نمبر 107، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا. آیت نمبر 108، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے ٹلنا نہیں چاہیں گے. حوالا، ٹل جانا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بہترین آیت، کہہ دیجئے اگر سارے سمندر کیا ہو جائے، روشنائی ہو جائے تیرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، اللہ کی بڑائی، اللہ کے کلمات، اللہ کی نعمتیں، اللہ نے کیا عنایت کیا، اللہ اپنے کام کیسے کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم کیسے نافذ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کیسے بادلوں کو چلا رہے ہیں، زندوں کو مردہ، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کیسے نعمتیں دے رہے ہیں، کیسے سسٹم چلا رہے ہیں، کہ دنیا کی تخلیق سے پہلے معاملہ کیا تھا، بعد میں معاملہ کیا ہوگا، جنت جہنم کیسی ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے اس میں، لکلمات ربی، کہ سب کچھ، سارے دنیا کے سمندر روشنائی بن جائے، سارے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، تیرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں. اور ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر اتنا ہی اور لے آیا جائے، اتنے ہی سمندر اور لے آیا جائے، اتنے ہی قلم اور لے آئے جائیں، تو اللہ کی قدرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں تم جیسا. وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ میرا الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی نور نہیں تھے. اللہ رب العزت فرمانے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں. ان سے کہہ دو محمد کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں. مجھ میں تم میں فرق یہ ہے کہ میری جانب وحی آتی ہے، تمہاری جانب وحی نہیں آتی. اور اس وحی کے ڈفرنس سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں یہ برکت آ گئی تھی کہ جس چیز میں پانی میں ڈال دیا تو وہ چشمہ ابل پڑا. ٹھیک ہے نا، یہ وحی کی برکت ہے نا، اللہ کے سلیکٹڈ ہے پیغمبر ہونے کی وجہ سے. ادروائز کیا ہے، وہ انسان ہے. اور میری طرف کیا وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ میرا الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی، تو کوئی جو امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات سے، تو کرنا کیا ہے، جس نے اپنے ایمان کے دعوے کو سچا ثابت کرنا، اس نے کیا کرنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، نیک کام کر کے لے کر آنا ہے، ایمان لے کر آنا ہے. ساتھ فلیعمل عملا صالحا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کچھ لے کر آئے ساتھ. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، دوسری چیز جو نہیں کر کے آنی وہ یہ کہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جناب اس کے معاملے میں بالکل ہوشیار ہو جاؤ اور یہ کر کے لے کر آنا ہے. سورہ مریم ہم شروع کریں گے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا۔ سورہ مریم بھی مکی ہے، تو اس کو میں ترجمہ ہی زیادہ پڑھوں گی اس کا، کیونکہ اس میں واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پیچھے حضرت مریم کے حوالے سے سن چکے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں تھی اور وہاں پہ وہ رہا کرتی تھی، ان کی والدہ نے ان کو نظر کیا تھا، وہاں ان کی کفالت ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے، جو کہ اس وقت کے پیغمبر تھے اور کافی بوڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ ذہن میں رکھ کے اس کو شروع کرتے ہیں جی۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں۔ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ زکریا پہ کیا کی تھی؟ بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، بنی اسرائیل میں پیغمبر تھے، بہت ایج تھی اور انہیں اولاد سے نوازا۔ جب اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی، کہاں دعا کی تھی؟ جب انہوں نے دیکھا تھا کہ اس کو حضرت مریم علیہ السلام کو کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے، تو انہوں نے پھر دعا کی، یا اللہ مجھے بھی اولاد سے نواز۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے۔ بھڑک اٹھا ہے کیا مطلب؟ میرے بال سارے سفید ہو گئے، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اس کو آیت نمبر 4 کو، یہ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اسے انسرکل کر لیں، یہ دعا ہے۔ کبھی اللہ سے کوئی دعا مانگے اور حوالہ دیں قرآن کی آیت کا کہ اللہ میں نے جب بھی آپ سے دعا کی قبول ہوئی ہے، تو یہ آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ انہوں نے کس لیے اولاد مانگی؟ دین کو آگے لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ قرابت داروں سے ڈر ہے، یعنی مجھے نہیں نظر آتا کوئی میرے بات، میرے مذہب جو میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں یا تعلیم کر رہا ہوں، ان تعلیمات کو صحیح لے کے چل سکے گا، تو مجھے میری ہی کوئی اولاد دے کہ وہ آگے بڑھے اس کو لے کے، ٹھیک ہے۔ ہمارا بھی مقصد ہونا چاہیے، جب ہم اولاد کے لیے دعا کریں تو کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا جی، آیت نمبر 6، جو میرا بھی وارث اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے، ربی ردیہ۔ آیت 7، اے زکریا ہم تجھے اپنے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب یہ کلام آ رہا ہے آسمان سے، جواب آ رہا ہے ان کی دعا کا، کہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا، تو یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھا، اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے یہ نام کسی بھی بچے کا نہیں تھا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا، زکریا علیہ السلام نے کہا میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، اللہ نے کہا اسی طرح ہو جائے گا بس، مطلب اللہ کے لیے کیا ہے، کن فیکون۔ قال ربک هو علی حین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھ پر تو یہ بہت آسان ہے، اور میں نے تو خود تجھ کو بھی پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ولم تکو شیئا۔ اس آیت میں میرے پاس وقت نہیں کہ میں اسے عربی کر کر کے پڑھوں، ایک ربط ہے آیات میں، ساری آیات آپ دیکھیں، سمیہ، عتیہ، شیئا، زکریہ، شقیہ، ولیہ، بڑی پیارا ربط ہے۔ آپ اس کو پڑھیں نا، اس کے ساتھ اگر میں ترجمہ پڑھتی تو کچھ اور ہی کیفیت ہوتی۔ بہرحال قال كذلك قال ربك هو علي حي، آیت نمبر 10 پہ آ جائیں۔ قال رب اجعل لي آیا، حضرت زکریا نے کہا کہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجیے، کوئی علامت فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکال کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں، یعنی اب یہ پروسیس شروع ہو گئے، یعنی اب اولاد ہونے والی ہے۔ تو نشانی کے طور پہ کیا ہوا کہ حضرت زکریا بالکل بھلے چنگے ہیں، لیکن اب بول نہیں پا رہے، وقتی طور پہ بول نہیں پا رہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، اب حجرے سے باہر آتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی اگر کسی چیز کی چھٹی ہوتی نا، تو دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کو مل جاتی چھٹی کے ذکر نہ کرو۔ ابھی وہ بول نہیں سکتے، لیکن وہ خود بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور دوسروں کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ محراب سے آ کے کیا کر رہے ہیں، قوم کے پاس آ کر انہیں اشارے سے کہتے ہیں کہ تم بھی صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے، انہیں نعمت سے نوازا جا رہا تھا۔ آیت نمبر 12، اے یحییٰ، اب ڈائریکٹ حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ آ گئے۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے، ان سے بات کی جا رہی ہے۔ اے یحییٰ خذ الکتاب، میری کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور ہم نے اسے لڑک پن سے ہی دانائی عطا فرما دی تھی، یعنی جس میں جو کوالٹی ہوتی ہے بچپن سے نظر آتی ہے، تو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیا کیا تھا، بچپن سے ہی نوازا تھا کہ ان میں حکمت بچپن سے نظر آتی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عنایت کی تھی، وہ پرہیزگار شخص تھا۔ وکانا تقیہ، آیت نمبر 14، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ ولم یکن جبارا عصیا، آیت نمبر 15، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیات آ رہی ہیں۔ وذکر فی الکتاب مریم، اور اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے۔ اذن تبذت من اہلیہا، جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو گئی، مکانن
شرقیہ ایک مشرقی جانب. جب ان کے ڈلیوری کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا, وہ لوگوں سے الگ ہو گئی. یہ ہم پورا بیک گراؤنڈ پڑھ کے آ چکے ہیں, اس کو ڈسکس میں نہیں کروں گی. تنہائی میں چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا, اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. فرسلنا الیہا روحنا, تو ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح کو. کون سی مراد ہے, کون روح مراد ہے؟ حضرت جبرائیل امین مراد ہے. کہ ہم حضرت عیسیٰ کے لیے پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے تیری روح القدس سے تائید کی, تو حضرت جبرائیل امین نے ہر لمحے ان کی مدد کی. تو یہاں پہ بھی حضرت روح جبرائیل امین کو کسی انسان کے آدمی کی اس میں بھیجا گیا. اچھا, میں دوبارہ مسٹیک کر رہی ہوں, میں پہلے بھی تفسیر میں مسٹیک کر رہی تھی. یہ ڈلیوری کا وقت نہیں ہے, یہ وہ وقت ہے جب وہ بیت المقدس گئی تھی. شرقیہ, مکان شرقیہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں گئی تھی عبادت کے لیے, یعنی وہ خاموشی تنہائی میں عبادت کرتی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے. اور اس وقت حضرت جبرائیل امین ایک انسان کے روپ میں ان کے پاس آئے, یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانے کے لیے آئے کہ آپ پریگننٹ ہونے والی ہیں اور آپ ایسے بچہ ڈیلیور کریں گی. آیت نمبر 18. اچھا جی, آیت نمبر 17. اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا, پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا. بشرن سویہ. آیت 18. قال انی اعوذ بالرحمن, کہنے لگی میں اللہ رب العزت کی, رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تجھ سے. من کا, تجھ سے, ان کنت تقیہ, اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی میں تو پردہ کیے ہوئے ہوں, حجاب کیے ہوئے ہوں, دور اکیلی رہ رہی ہوں مسجد کے کونے میں عبادت میں, یہ آدمی انجانا کہاں سے میرے حجرے میں آ گیا. قال انما رسول ربک, تو وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ گھبرا رہی ہیں تو بتاتے ہیں دیکھیے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا, لیہبا لکی غلامن زکیہ, تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکی کی خوشخبری دوں, یا غلام لڑکے سے نوازوں. قالت انا یکون لی غلام, وہ کہتی ہیں میرے لیے کیسے لڑکا پیدا ہو جائے گا. ولم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی شخص نے چھوا ہی نہیں, کسی مرد نے. ولم اکو بغیہ, اور میں بغیہ بھی نہیں ہوں, یعنی بدکار بھی نہیں ہوں. بغیر نکاح کے کیسے میرے یہاں اولاد ہو جائے گی. یہاں تک بات ہوئی. اس میں ایک دو آیت اور میں کرتی ہوں سنا, پھر آپ پوری کیجیے گا. قال کذالک قال ربک هو علی حی, وہ کہنے لگی اسی نے کہا تو یہ تو اسی طرح ہو جائے گا. قال کذالک, جیسا زکریا کی بات ہے نا, قال کذالک, بس اللہ چاہے گا اولاد ہو جائے گی. قال ربک هو علی حی, یہ تو مجھ پر بہت آسان ہے. اللہ رب العزت فرمانے یہ تو مجھ پر بہت آسان ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا, بتا رہے کہ حکمت کیا ہے, تاکہ میں اس کو کس کو نشانی بنا دوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں, اور اپنی رحمت بھی ہے, یہ میری جانب سے تمہارے لیے رحمت بھی ہے. وکانا امرا مقضیہ, اب یہ بات طے ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اس میں اب کوئی بحث کی گنجائش نہیں. آیت 22. فحملتہ, اب اس دور پہ, اس پوائنٹ پہ کیا کیا تھا, حضرت جبرائیل امین نے ایک پھونک ماری تھی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان پر, تو اس سے ان کو حمل ہو گیا تھا, حمل ٹھہر گیا تھا. اب اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ جب پریگننٹ ہو گئی, حاملہ ہو گئی, تو وہ انہوں نے کیا کیا, بیت المقدس چھوڑا جب ڈلیوری کا وقت آیا, اور وہ کہاں گئی, مکانن قصیہ, دور جگہ چلی گئی. ٹھیک ہے, آیت 22. 23 میں کیا ہے, پھر دور دراز سے کھجور کے تنے کے نیچے آئی, بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی. وکنتو نسیم منسیہ, مطلب وہ ڈلیوری کا پین بھی ہو رہا ہے, تو وہ ایک کھجور کا درخت ہے اس کے نیچے چلی گئی ہیں, بالکل کونے میں کہیں سناٹے میں, اور وہ تکلیف میں کہہ رہی ہے کہ انہیں اصل میں ٹینشن ہے کہ ابھی میں بچہ لے کے کہاں جاؤں گی, بستی ہی جانا پڑے گا اپنی واپس, وہاں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو وہ کہتی ہے نسیم منسیہ, کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی, کاش میں نسیم منسیہ ہو جاتی. آیت نمبر 24. فنادا من تحتہا, تو اتنے میں سے نیچے سے ہی آواز آئی کہ اللہ تحزنی, غم نہ کرو, قد جعل ربک تحتک سریا, اللہ رب العزت نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے. اب اس سے چشمہ بھی مراد ہے کہ مطلب پانی وغیرہ پیئے ریلیکس ہو جائیں, اور یہ بھی مراد ہے کہ اب جو اولاد پیدا ہوگی تم سے وہ سریہ ہوگی. سریہ کے معنی صرف چشمے کے نہیں ہوتے, سریہ کے ہمارے ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں, لیڈر کے بھی ہوتے ہیں, اور ایک ایسا شخص جو بہت سارے لوگوں کو لے کر چل سکے, یہ معنی بھی اس میں آتے ہیں. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, وہ کہتی ہیں کہ آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے, یا آپ پر پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا تو ان کو کھا لیں. تو جب حالت زر ہو, جو وہ ڈلیوری والا پین ہو, تو کھجوریں کھانا چاہیے. فَكُلِي وَاشْرَبِي, تو کھائیے اور پیجیے. وَقَرِّي عَيْنَا, اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے. فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ, اور اگر کوئی تجھ سے کوئی انسان پوچھے, احدن, کوئی ایک, یعنی کوئی نظر پڑ جائے کسی کی, یا کوئی پوچھے کہ بچہ کہاں سے لے کر آئی, فقولی انی نذرت للرحمن, تو اسے اشارے سے بتا دینا کہ میں نے اللہ کے رحمان کے لیے نظر کا چپ کا روزہ رکھا ہے, یعنی میں بات نہیں کروں گی, سوما روزہ رکھا ہے. فلن اکلم اليوم انسیا, آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. فاتت به قومهما, تو وہ بچے کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے قوم کے پاس آتی ہیں. تحملہ, ان کو اٹھائے ہوئے. آیت نمبر 27. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا, اب ان کی قوم یہودی ہیں اس وقت, یہ ذہن میں رکھیے گا, سب یہودی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر آ گئی, یہ کیا چیز ساتھ لے کر آ رہی ہے, گود میں کس کو لے کر آ رہی ہے. یا اخت ہارون, ہے ہارون کی بہن. اب یہ ہارون کے معاملے میں دو چار روایات ہیں,
بہرحال یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، میں ایکسپلین نہیں کروں گی کہ ہارون کون تھے. ما کانا ابو کی امرأ، تمہارے باپ تو کوئی کیا نہیں تھے، برے آدمی نہیں تھے. وما کانت امی کی بغیہ، نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. یعنی اتنی اچھی فیملی سے تم تعلق رکھتی ہو اور یہ بچہ بغیر شادی کے کہاں سے لے کر آ گئی ہو. فاشارت الیہ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے پوچھیں اس بچے سے جو پنگھوڑے میں چھوٹا سا ہے، صبیہ بالکل ہی دودھ پیتا بچہ، یہ کیسے بات کرے گا. قال انی عبد اللہ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے سے بول پڑتے ہیں. دودھ پیتا بچہ، چند دنوں کا بچہ کہتا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبوت سے نوازے گا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں بھی جاؤں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی جائیں گے بابرکت رہیں گے. اور اللہ رب العزت نے مجھے وصیت کی، نماز کی، زکات کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور میں بڑا نیکوکار ہوں گا اپنی والدہ کے ساتھ. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ رب العزت نے مجھے اپنے والدین کا خدمت گزار بنایا ہے، جبار اور شقیہ نہیں بنایا، یعنی مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. سیم کوالٹی پیچھے کس کی آ رہی تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، ان کا رشتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب بعد میں یہ ان کی پیدائش ہو رہی ہے. وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. ٹھیک ہے. ذالک عیسی ابن مریم، دس از عیسیٰ علیہ السلام. کرسچنس کو سنایا جا رہا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے. ہم کہتے ہیں نا ذالک امہ، امی یہ میری ماں ہے. ذالک زوجی، یہ میرا شوہر ہے. تو ذالک عیسی ابن مریم، دس از عیسیٰ. جو پہلا جملہ زبان سے کیا نکال رہے ہیں؟ پہلا جملہ نکال رہے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آج ان کو کہا جاتا ہے اللہ کا بیٹا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تعارف بتایا کہ یہ اصل میں عیسیٰ ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ بات سچ ہے جو بیان کرتی گئی جس میں تم لوگ جھگڑتے ہو، شک کرتے ہو. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اور اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کوئی بیٹا بنا لے. سبحانہ، اللہ رب العزت تو ان رشتوں سے پاک ہیں. کیونکہ رشتے کمزوریاں ہیں، اللہ کمزوری سے پاک ہے. آپ بیٹے کے لیے شاید قتل بھی کر دو گے کسی کا، تو کمزوری ہے یہ. اللہ کہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کی اولاد اس سے پیدا ہوگی جو آپ کے جیسا ہو. تو اللہ تو واحد اکیلا ہے. اذا قضى امرا، اللہ کا تو یہ معاملہ ہے، مطلب پھر تیسری چیز کیا؟ بیٹے کی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کے کام آئے گی. تو اللہ فرما لے اذا قضى امرا، اللہ کا تو وہ معاملہ ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول، تو صرف وہ یہ کہتا ہے لہو، اس کام کو، کن ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم. جی ثنا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آیت نمبر 36. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اور تمہارا رب کون ہے؟ صرف اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرو. صحیح. یہاں پہ پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ توحید کی بات ہو گئی کہ بے شک تمہارا اور میرا رب اللہ ہے اور اسی کی بات کرنی ہے، شرک نہیں کرنی، اور یہی راستہ سیدھا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. عیسائیوں کے کچھ گروہ نے اختلاف کیا ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. تو اختلاف کیا؟ گروہوں نے کیا اختلاف کیا؟ بعض نے کہا تھا کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، بعض نے آپ کو بھی اللہ کہہ دیا تھا، معبود مان لیا تھا، اور ایک گروہ نے کہا تھا کہ وہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا، اور ان لوگوں کی ہلاکت ہے جنہوں نے کفر کیا اور اس طرح کی بات کی. آیت نمبر 38. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. اس میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوب سننے والے ہوں گے، ساتھ اس کے خوب دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ آئیں گے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دنیا میں ہی بتا دیجیے ان لوگوں کو کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو جو ہے ان کے پاس صرف اور صرف حسرت ہوگی. اس دن وہ آنکھیں کھول کر اور کان کھول کر سنیں گے، اور اس وقت جو ہے ان کی آنکھیں اور کان کھل جائیں گے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے یہ لوگ نافرمان لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور خبر کروں ان کو حسرت کے دن سے جب فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے کا، اور وہ غفلت میں ہوں گے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈراؤ حسرت کے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے آپ ان کو ڈرائیں. اس وقت ان کی حسرت انتہا پہ ہوں گی. جیسے وہ مسلمانوں کو دیکھ کے اچھے حال میں کیا کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہم بھی نیک عمل کر رہے ہوتے. تو برے لوگوں کو حسرت ہوگی، لیکن مومن بھی حسرت کریں گے. کس چیز کی حسرت کریں گے؟ کہ کاش ہم جو ہے ہم نے جو ٹائم ویسٹ کیا وہ ہم اچھے کاموں میں گزار دیتے اور ہم نے اچھے کام کیے ہوتے. انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، اور جو اس پر ہے اور ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے.
اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا زمین کا تو وارث کون ہوں گے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے ہر چیز کے، اور سب کے سب جو ہے واپسی جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَاذْكُرْ اور ذکر کیجیے فی الکتاب ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ تھے بہت ہی سچے نبی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم جو تھے کیسے تھے، وہ صدیق تھے، ان کی ساری زندگی سراپا سچائی تھی، یعنی بہت زیادہ سچے تھے۔ مبالغے کا صیغہ ہے کہ جو کبھی نہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے عمل میں بھی سچائی تھی اور بولنے میں بھی سچائی تھی۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے جو والد تھے ان کی بات آ رہی ہے کہ اے ابا جان کیوں آپ عبادت کرتے ہیں جو نہیں سنتے، یعنی یہاں پہ شرک کی تردید آ رہی ہے، کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ بت بناتے تھے، تو اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ ہی وہ کام آتے ہیں کچھ بھی آپ کو۔ آیت نمبر 43، اے میرے ابا جان بے شک تحقیق آیا میرے پاس علم میں سے جو نہیں آیا آپ کے پاس، یعنی اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ مجھ سے رہنمائی لیجیے اور میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف، صراطا سویا، سیدھا راستہ۔ اے ابا جان، آیت نمبر 44، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان نہ عبادت کیجیے شیاطین کی، بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کے لیے نافرمان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے والد سے کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی عبادت نہیں کیجیے کیونکہ شیطان اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ آیت نمبر 45، اے ابا جان بے شک میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو پکڑ لے گا ایک عذاب رحمان کی طرف سے، تو آپ ہو جائیں گے شیطان کے ساتھی یا مددگار۔ تو اپنے والد کو جو ہے وہ شرک سے روک رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اگر آپ نے شرک نہیں چھوڑا تو آپ رحمان کے عذاب کے جو ہے شکار ہو جائیں گے اور آپ شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے، شیطان کے دوست ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ جس طرح شیطان لعنت و عذاب کا مستحق ہے تو آپ بھی اس کے مستحق ہو جائیں گے۔ قال اراغب انت قال اراغب انت عن آلهتي یا ابراہیم، کیا کہا کیا پھر پھیرنے والا ہے تو میرے الہوں سے ابراہیم، یعنی ان کے والد کیا کہتے ہیں کہ جن کی میری باپ دادا پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، کیا تم مجھے ان سے ہٹانے والے ہو؟ البتہ اگر تو نہ باز آیا تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا اور چھوڑ دوں گا تجھ کو لمبے عرصے تک۔ تو ان کے والد بہت غصہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی باتوں سے نہیں باز آئے، تم نے اپنی تبلیغ نہیں چھوڑی، تو میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، اور جو ہے تم جو ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر سے بھی جو ہے وہ نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیں، وہ کس طرح اپنے والد کے ساتھ ان کو دعوت دے رہے ہیں، کس طرح تبلیغ کر رہے ہیں، وہ غصے میں نہیں آ رہے، وہ اف تک نہیں کہہ رہے، ان کا رویہ دیکھیں، وہ ابا جان کر کے بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے والد کا جو ہے وہ رویہ بہت سخت ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کیا کہتے ہیں، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ، اور میں چھوڑ دیتا ہوں تم کو، میں چھوڑتا ہوں آپ کو اور جن کو آپ پکارتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ کے علاوہ آپ جو شرک کرتے ہیں، میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں، ان کو بھی چھوڑتا ہوں، میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، امید ہے کہ میں نہ ہوں گا اپنی رب کی دعا کے ساتھ شقیہ نہ مراد۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اپنے رب سے کیونکہ میں نے جب بھی اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے اور میں کبھی بھی اس سے محروم نہیں رہا۔ یہاں پہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر دین میں کچھ آتا ہے، اگر ہم کسی کو تبلیغ کرے، دین کی دعوت دے رہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف ہی پلٹنا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی جاتی ہے، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، تو جب جدا ہوا ان سے جن کی عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے عطا کیا ہم نے اس کے لیے اسحاق اور یعقوب کو، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا جو شرک کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاندان دیا، ایک نسل دی، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کری۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے کہ اور ذکر کیجیے کتاب میں موسیٰ کا، بے شک تھے وہ چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا ہوا تھا، اور ایک وہ بھی رسول تھے اللہ تعالیٰ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ خطاب کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ چنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سے بات کرنے کا شرف بھی بخشا تھا۔ آیت نمبر 52، آپ کو کہا ہم نے اس کو دور کی جانب سے قریب کر لیا، ہم نے اس کو سرگوشیوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ ان کو کلام کے لیے منتخب کیا تھا اور وہ طور کی دائیں جانب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے قریب کیا، یعنی ان کا مرتبہ بلند کیا۔ قریب کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کا رینک بلند کیا، ان کا جو ہے وہ مرتبہ بلند کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں رہ کر واپس جا رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے تھے۔ پھر اور انہوں نے کیا مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کے بھیجا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا جب وہ گئے تھے فرعون کے پاس۔
اور ذکر کیجیے آیت نمبر 54 میں آ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اب آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر, اور ذکر کیجیے کتاب میں اسماعیل کا, کیونکہ تھے وہ وعدے کے سچے اور تھے وہ ایک رسول اور نبی. یعنی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف نبی اور رسولوں کو بتایا جا رہا ہے, اور ان کی صفات بھی بتائی جا رہی ہے کہ ان کی صفات کیا کیا تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وعدے کی سچائی کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ بھی ہے کہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سچائی کیا تھی کہ جب انہوں نے اپنا خواب سنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, تو اس کے اوپر وہ استقامت سے رہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے, آپ کو جو وعدہ آپ کے اللہ نے آپ نے اپنے وعدہ کیا ہے اپنے اللہ سے, مجھے اس وعدے پہ سچا پائیں گے. آیت نمبر 55. حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے, اور وہ تھے حکم دیتے اپنے گھر والوں کو نماز کا, زکوٰۃ کا, اور وہ تھے اپنے رب کے یہاں پسندیدہ. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کو اپنے گھر والوں کی فکر تھی, تو وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے, اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, اور ذکر کیجیے کتاب میں ادریس کا, بلا شبہ تھے وہ صدیقاً نبی. یعنی سچائی کی بات آ رہی ہے بار بار بہت, کہ وہ بہت سچے نبی تھے. حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ کتاب کے حساب کتاب کے ماہر تھے. تولنا سینا پرونا یعنی جو ہے ان کے زمانے میں شروع ہوا تھا, تو اس چیز کے ماہر تھے. اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے, اور ایک سچے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی صدیق تھے, آپ بھی سچے تھے, آپ کے قول اور عمل میں سچائی تھی. اور جو ہے آپ معراج کے موقع پہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, بلند کیا ہم نے اس کو بلند جگہ پہ, نے بہت ان کا بلند مرتبہ تھا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّتِهِ آدَمَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ انعام کیا اللہ نے ان پر نبیوں میں سے, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, اور ان میں سے جن کو رسوا کیا ہم نے نوح کے ساتھ, اور ابراہیم کی اولاد میں سے, اور ابراہیم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے, اور ان میں سے جن کو ہدایت دی ہم نے اور چن لیا ہم نے, اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر رحمان کی آیت گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے, یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ زکریا سے حضرت حضرت ادریس علیہ السلام تک نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار لوگ تھے ایمان والے جیسے کشتی میں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون اور حضرت زکریا, عیسیٰ, ان سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اولادوں کو اللہ نے چن لیا تھا. اور یہ کون تھے, کس وجہ سے نہ تھا, یہ سچے تھے, وہ سچ بولتے تھے, ان کے قول اور عمل میں سچائی تھی, اللہ کے لیے مخلص تھے, اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا دلی تعلق تھا. اور کیا کرتے تھے, وہ اللہ کی آیات کو سن کے سجدوں میں گر پڑتے تھے اور روتے تھے وہ, اور مزید اطاعت گزار ہو جاتے تھے. بکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا رونا جس میں آواز نہ ہو. اور چنے ہوئے بندوں کی خاص خوبی کیا ہوتی ہے کہ جن پر رحمان کی آیت پڑھی جاتی ہے, یعنی جب وہ قرآن سنتے ہیں تو جھک جاتے ہیں, ان کے دل پگھل جاتے ہیں, خشوع سے بھر جاتے ہیں. قرآن سن کر رونا جو ہے ہمیشہ صالحین کا طریقہ رہا ہے, لیکن قرآن سن کے رونا کب آتا ہے کہ جب ہمیں قرآن سمجھ آ رہا ہو, تو اس کے لیے قرآن کا علم نہایت ضروری ہے. آیت نمبر 59 کو پیچھے ہے, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غنيا. الحمدللہ. ان کے بعد کون پیچھے ہے, ناخلف جانشین. ان کے بعد کے جو لوگ تھے وہ جو تھے وہ ناخلف تھے, وہ برے لوگ تھے, آئے تھے, یعنی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کر دیا, ضائع کر دی نماز, انہوں نے پیروی کی خواہشات کی, تو عنقریب وہ جا ملیں گے عذاب کو. یہاں پہ کیا ہے کہ نماز ضائع کر دیا, نماز کو بالکل ہی چھوڑ دیا, یا پھر یہ کہ ٹال کے نماز پڑھنا شروع کیا, نماز کے آداب اور شرائط کے ساتھ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی. اور جو لوگ نماز ضائع کرنے لگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں نماز کیوں ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اپنی خواہشات کے بنا پہ, دنیا کو پریورٹیز دے رہے ہوتے ہیں, دنیا کی وجہ سے نماز ضائع کر رہے ہوتے ہیں. دیر سے پڑھنے کی دنیا کے کسی کام میں لگی, نماز چھوڑ دی کہ دنیا کے کسی کام میں مصروف تھے. تو جس کی نماز خراب ہوگی, جس کی نماز ضائع ہوگی, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب میں جا ملیں گے, یعنی وہ گمراہ ہو گئے. یعنی اور انیک لوگوں کی اولاد کیوں نہ ہو اگر انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, نماز جو ہے وہ مین ہمارے زندگی کا حصہ ہونا چاہیے, مین چیز جو ہماری نماز ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جنہوں نے اپنی نمازیں زیادہ کر دی تو وہ گمراہی میں جا پڑے, چاہے وہ نیک لوگوں کی اولاد ہی کیوں نہ تھی. مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے اور نیک عمل کرے تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں, اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی. یعنی پھر وہی بات آ گئی, اگر غلطی ہو جائے تو پھر پلٹنا اللہ کی طرف ہے, اور نیک عمل کرنے تو ان کے لیے پھر کیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے, ان پہ کوئی سزا نہیں ہوگی. وہاں پہ جنت میں کیا ہے, باغات ہے ہمیشہ کی, وہ جو وعدہ کیا رحمان یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا نیک بندوں کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے. بے شک ہے اس کا وعدہ آنے والا. لا يسمعون فيها لغوا, اور جنت میں کیا ہوگا کہ نہیں وہ سنیں گے کوئی لغو بات, مگر عبادت ہی اس کی عبادت پر. آیت نمبر 65. کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی ہم نام 61 لا يسمعون فيها لغوا الا, ایک سیکنڈ میرے پاس سے آیت مس ہے, 62 ہے نا, لغون الا سلامہ. یس میرے پاس یہ مس ہو گئی. اوکے, وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات مگر سلام, اور ان کے لیے ہوگا ان کا رزق اس میں صبح اور شام.
ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا یہ جنت اس کے حصے میں آئے گی جو بہت اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی کوششوں کی جنت کا وارث بنایا جائے گا. اور اس کے اندر کیا ہوگا کہ کوئی لفظ بات نہیں ہوگی, کوئی فضول باتیں نہیں ہوں گی, اور اس کے اندر جو ہے وہ صبح شام جو ہے وہ نیک لوگ بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا, یہ جنت ہے وہ جو ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے. یعنی کہ کون وارث بنائے جائیں گے؟ جو نیک لوگ ہوں گے. من کان تقی, اس سے جو ہوگا متقی, جو تقوی والا ہوگا, یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہوئے غلط کام نہیں کرتا ہوگا. وما تنزل الا بامر ربک, اور نہیں ہم اترا کرتے تھے مگر تیرے رب کے حکم سے. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے حکم سے آتے ہیں. یعنی کہا جا رہا ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں وہی لے کے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. اور جو ہمارے پیچھے ہے جو اس کے درمیان ہے نہیں تیرا بھولنے والا. ایک دفعہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے تھے, تو اس پہ آیت اتری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو بھولنے والا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرورت کے مطابق وہی اتارا کرتے ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, پس عبادت کرو اس کی اور جمے رہو. یعنی جب وہی آئے تو ٹھیک ہے, لیکن جب نہیں اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پہ جمے رہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ زیادہ عبادت کے لائق ہیں. تو جو ہے وہ دنیا, تو یہاں پہ پھر وہی بات ہوگی کہ دنیاوی کاموں کو نماز پہ فوقیت نہیں دینی چاہیے. هل تعلم له السمیہ, کیا تم جانتے ہو کہ کوئی ہم نام, اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہم نام نہیں ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اجر حیا, اور کہتا ہے انسان کہ جب میں مر جاؤں گا البتہ قریب میں نکالا جاؤں گا. یعنی پھر یہاں پہ وہی بات آ گئی جو کہا کرتے تھے ہر انسان کو یہ ضرور سوچ آتی ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گا. تو یہ تعجب عام انسانوں کو ہے کہ جو آخرت کے انکاری ہیں وہ اس بات کے انکاری ہوتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکن شیئا, اور کیا بھلا یاد نہیں کرتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے قبل نہ تھا کوئی چیز. اللہ تعالیٰ پھر وہی مضمون کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اسی طرح وہ دوبارہ بھی پیدا کیا جائے گا. فربک لنحشرنهم الشیاطین, پس قسم ہے تیرے رب کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہنے کہ البتہ ہم ضرور جمع کر دیں گے شیاطین کو, اور شیاطین کو یعنی انسانوں اور شیاطین سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ پیدا کریں گے. اور پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو جہنم کے آس پاس گھٹنوں کے بل. پھر البتہ ہم ضرور کھینچ کے ان کو جو ہے گھٹنوں کے بل, اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے, اور پھر جو ان کے جو اعمال ہوں گے اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو گھسیٹتے ہوئے گھٹنوں کے بل جو ہے وہ جہنم کے پاس لے کے آئے جائیں گے. پھر البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے ہر ایک گروہ میں سے جو ان میں زیادہ سخت ہے اوپر, جو ان میں سب سے زیادہ سخت ہے اوپر رحمان کے مقابلے پہ. یعنی کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر گروہ میں سب سے پہلے ان کو نکالا جائے گا جو سب سے زیادہ سرکش ہوگا, جو اللہ کا مخالف ہوگا, یعنی متکبرین, ان کو کھینچ کے نکال لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر البتہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان لوگوں کو, وہ زیادہ سخت ہے اس میں داخل ہونے کے لیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی بہتر زیادہ جانتے ہیں کہ وہ جو یعنی بات یہ کہ جس نے شرک کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو ہے گروہ سب سے پہلے جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے جو جانے والا گروہ ہوگا وہ فرعون کا گروہ ہوگا. وَإِنَّ مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا, اور نہیں کوئی تم میں سے مگر اس میں داخل ہونے والا. یہاں پہ واردوها ہے تیرا رب ہے, اوپر تیرے رب کے طے شدہ ایک فیصلہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ کون جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا, پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا, یعنی کہ ان لوگوں کو بچا لیں گے اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا, اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل, یعنی گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گھٹنوں کے بل وہ لوگ جہنم کے اندر اندھے منہ گرے ہوئے ہوں گے. آیت نمبر 72. اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیت واضح, وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے. ٹھیک ہے, کون سا دونوں گروہوں میں سے بہتر ہے مقام کے اعتبار سے اور اوپر ہے مجلس کے اعتبار سے.
یہاں پہ یہ ہے اہل مکہ کے کفار کی طرف اشارہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے قرآن کی واضح آیت پڑھی جاتی ہیں تو وہ مقابلہ بازی کرتے ہیں، کہتے ہیں کون سا گروہ بہتر ہے ایمان والوں سے، کہتے ہیں یعنی یہاں مقابلہ کر رہے ہیں کفار. دیکھیں کہ ہمارا مقام کتنا اعلیٰ ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ بہت زیادہ اعلیٰ تھے، دنیا کے آسائش، دنیا کے آرائش اور وہ چیزیں دیکھ کے ان سے کمپیئر کرتے ہیں ایمان والوں سے، تو دیکھو تم مسلمانوں کے پاس کیا ہے، اور ہم جو ہے وہ مجلس کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہیں. کتنی ہلاک کر دی ہیں ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے. پھر اللہ تعالیٰ وہی عبرتناک واقعات بتا رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی کتنی ہی بستیاں اس طرح سے ہلاک کی گئی ہیں، اور جبکہ وہ بہت اعلیٰ اور بہترین تھے کس کے حساب سے، مقام کے اعتبار سے، گھروں کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے، نمائش کے حساب سے، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ نے تباہ کر دیا. کہہ دیجیے جو کوئی ہے گمراہی میں پر ضرور ڈھیل دیتا ہے، اس کے لیے رحمان خوب ڈھیل دینا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، خواہ عذاب ہو یا خواہ قیامت کی گھڑی ہو، تو قریب وہ جان لیں گے کون ہے بدترین مقام میں اور زیادہ کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے پھر بھی اگر اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، تو یہ طریقہ ہے اللہ کا پکڑنے کا، کیونکہ اگر دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی تو قیامت کے دن جو ہے وہ ضرور پکڑ ہوگی، اور پھر جو ہے وہاں پہ دیکھ لیا جائے گا کہ کون کامیاب ہے، یعنی اعتبار سے مقام کے اعتبار سے، اور کس کا مقام بہتر ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ دے گا اللہ ان کو جنہوں نے ہدایت پائی، تو آخرت میں کس کو زیادہ ملے گا؟ جو ہدایت والے ہوں گے. اچھا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. یہاں پہ کیا ہے، ہدایت پانے والے صحیح راستے پہ ہوں گے اور ہدایت پاتے رہیں گے، صرف نیکیاں باقی رہ جائیں گی. یہی اہل ایمان کا طلب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہترین اجر ہے. باقیات الصالحات کیا ہے؟ یہ سبحان اللہ والحمدللہ کی تسبیح، اس کے بارے میں آتا ہے تفسیر میں کہ سبحان اللہ والحمدللہ کی تسبیح بھی ہے، نماز بھی ہے، اور نیک بیٹیاں بھی ہیں، کہ جو ہمیشہ نیک بیٹیاں جو ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آیت نمبر 77. کیا پھر دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، اور کہا البتہ ضرور دیا جائے گا مال اور دولت. اچھا، اب یہاں پہ کیا گیا، کس کی بات ہو رہی ہے کہ کیسا شخص جس نے کفر کیا اللہ کی اس آیت کے ساتھ، وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا قیامت کے دن بھی، جیسا دنیا میں ملا. یعنی دنیا میں وہ اتنی آسائشوں میں رہتی، نعمتوں میں رہا، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن بھی مجھے ایسے ہی جو ہے وہ نعمتیں مجھے ملیں گی، کیونکہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، جو مجھے دنیا میں ملا ہے وہ مجھے آخرت میں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے تو کیا اس کو غیب کا علم ہے، اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اپنے لیے جنت کا. آیت نمبر 79. کلا، ہرگز نہیں، سنکتبو، ہرگز نہیں، ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، اور ہم لمبا کر دیں گے اس کو عذاب میں سے لمبا کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا. ایسا شخص جو کہتا ہے کہ مجھے جنت ملے گی، دنیا میں جو مجھے نعمتیں ملی ہے وہ مجھے آخرت میں ملیں گی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بھی اس قسم کی باتیں کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ اور عذاب بڑھا دیں گے. اور وہ جو پیچھے چھوڑ کر آئے گا مال و اولاد، تو خالی ہاتھ ہی آئے گا، مال و اولاد اس کے پیچھے ہی رہ جائے گی، اور جب آخرت میں آئے گا تو اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کے پاس اس کے کوئی اعمال نہیں ہوں گے. واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا کچھ الہ تاکہ وہ ہو ان کے لیے عزت کا سبب. ہرگز نہیں، ان قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے خلاف. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اہل مکہ کے جو مشرکین تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جو ان کے بدھ ہیں ان کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں، ان کی قربت کا ذریعہ ہے، تو ان بدھوں کی سفارش سے ان کی آخرت میں بخشش ہو جائے گی. تو یہاں پہ کیا کہا جائے کہ قیامت کے دن وہ بدھ خود کہیں گے کہ یہ لوگ ہماری پیروی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے. بدھ جو ہے اپنی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے، ان لوگوں کے ہی مخالف ہو جائیں گے. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزوهم أزا. کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک ہم نے چھوڑ رکھا ہے ہم نے شیاطینوں کو کافروں پر ابھارتے ہیں ان کو ابھارنا. اچھا، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، تو جتنا جلدی کیجیے ان پر، بے شک ہم گن رہے ہیں ان کا گننا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے تاکہ ان کو مزید اکسائیں، ان کو مزید ڈھیل دے رکھی ہے. تو شیطانوں کو کیا کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کس چیز کی، کہ اللہ کی نافرمانی کریں اور اسلام پہ چلنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی جو ہے وہ گنتی شروع ہو گئی ہے، اور جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے تو یہ پھر ہمارے پاس واپس لوٹائے جائیں گے. آیت نمبر 85. جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو، تو اب بات ہو رہی ہے متقی لوگوں کی، نیک لوگوں کی. پہلے پیچھے بات ہو گئی تھی کافروں کی، کفار کی، مشرکین کی. اب بات ہو رہی متقی لوگوں کی کہ جب قیامت کے دن وہ اکٹھا کیے جائیں گے رحمان کی طرف، تو وہ کیسے ہوں گے، وہ مہمان بنا کے جو ہے وہ عزت کے طور، ان کی اتنی عزت ہوگی کہ وہ مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے. آیت نمبر 86.
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَّا جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو، اور مجرموں کو کیسے لے کر جائے گا؟ جیسے بیل ہوتا ہے، بکری ہوتی ہے، ان کو ہانک کے مارتے ہوئے لیا جاتا ہے، ویسے ہی ان کو جو ہے وہ پیاسی حالت میں، سخت حالت میں جو ہے نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنایا ہم لا جعلنا منہم، کہ ان کو ویسے ہی جو ہے فرشتے مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے، نہ وہ مالک ہوں گے سفارش کا، مگر جس نے بنا لیا رحمان کے نزدیک کوئی عہد، کہ وہ کسی بھی قسم کی سفارش کے مالک نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، اور وہ کہتے کہ بنا لیا رحمان نے ایک بچہ، اور وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یعنی وہ شرک کرتے تھے یعنی اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کی جو ہے وہ اولاد ہے۔ البتہ تحقیق لائے تم ایک چیز سخت، یعنی یہ بہت ہی سخت چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اتنی سخت ہے یہ یعنی بات کہنا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، شق ہو جائے زمین، اور گر پڑے پہاڑ، اور ٹوٹ کے بڑبڑے ہو کے، کہ انہوں نے دعویٰ کی کیا چیز سخت ہے، کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رحمان کے لیے اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں جائز رحمان کے لیے کوئی اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ تو شرک سے پاک ہے، اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور نہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، مگر آنے والے ہیں رحمان کے پاس بندہ بنتے ہیں۔ ہر کچھ جو ہے جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ہی مخلوق ہے، اور سب پلٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے۔ البتہ تحقیق نے گھیر رکھا ہے ان کو، گن رکھا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد پتہ ہے کون ہے کہاں ہے، یعنی اللہ کے نزدیک وہ سب اللہ کی نظر میں ہیں، اور وہ سارے کے سارے آنے والے ہیں قیامت کے دن ہمارے پاس اکیلے تنہا، یعنی جب قیامت کے دن جو ہے وہ اکیلے ہمارے پاس ہی آئیں گے، ان کے ساتھ ان کے نہ شریک ہوں گے، نہ ان کی اولاد ہوگی، اکیلے ہی جس نے دنیا میں اکیلے آئے تھے، پلٹ کے قیامت کے دن بھی ہمارے پاس اکیلے ہی آئیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیا، قریب پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت کو، تو بے شک آسان کر دیا ہم نے اس کو ساتھ تیری زبان کے، کہ تاکہ تو خوشخبری دے ساتھ اس کے متقی لوگوں کو، اور تو ڈرائے ساتھ اس کے جھگڑالو قوم کو، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قوموں میں سے۔ اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کو محبت سے بھر دے گا، تو بے شک آسان کر دیا ہم نے اس کو تیری زبان کے ساتھ، یعنی جو قرآن نازل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں تھا، عربی زبان میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ خوشخبری دے دیجیے نیک لوگوں کو، اور آپ ڈرائیے جھگڑالو قوم کو، یعنی جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے، جو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے۔ پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہی عبرتناک باتیں دوبارہ بتا رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی کتنی ہی قومیں جو ہے وہ گزر چکی ہیں، کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی ایک کو، یا تم سنتے ہو ان کے لیے کوئی نرم آہستہ آواز، یعنی جتنی بھی قومیں گزر چکی جو سفر ہستی سے مٹ چکی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ کوئی بھی ان کے بارے میں کوئی بھی آواز محسوس کرتے ہیں، کوئی آپ ان کے کوئی بھی زندگی کی رمق جو ہے وہ دیکھ پاتے ہیں یا نہیں۔ سورۃ طٰہٰ، شازیہ میں کنٹینیو کرتی ہوں ابھی سلاسہ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا ذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ سورۃ طٰہٰ یہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی سورۃ طٰہٰ، اور اس کی ابتدائی آیت سن کر ہی جو ہے وہ حضرت عمر جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، قرآن جو ہے وہ نہیں نازل کہ ہم نے آپ پر قرآن تھا کیا مشکل میں پڑ جائے، مگر ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو، یعنی یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ مشقت میں پڑے، یعنی اگر لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ دل میں غم محسوس نہ کریں، تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ آپ کا کام تو پہنچانا ہے، اور یہ سب انہیں لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور جو ہدایت کا طالب ہو۔ نازل کردہ ہے اس کی طرف سے، یعنی کس کی طرف سے نازل کردہ گیا ہے؟ اس رب کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور عرش پہ ہے، وہ عرش پہ مستوی ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو زمین کے نیچے ہے، جو مٹی کے نیچے، یعنی جو آسمان کے اندر ہے، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، جو زمین کے نیچے، سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور اگر تم پکار کر کہو بات کو تو بے شک وہ جانتا ہے راز کو، اور بات زیادہ خفیہ، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، اس کے لیے ہی اچھے اچھے نام۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے نا فرشتے، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی بھی بات جو ہے وہ اگر ہم بلند آواز سے کی جائے یا چپکے سے کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کے لیے ہی بہترین نام ہے، یعنی اللہ کو پکارو بہترین ناموں کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے اللہ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ موسیٰ کا قصہ پہنچا آپ تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے سنا کے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے آیت نمبر 10 کے اندر، آیت نمبر 10 میں کیا ہے کہ جب اس نے دیکھا آگ کو تو کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہر جاؤ، بے شک میں نے پائی ہے ایک آگ، میں شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی شعلہ، یا میں پاؤں آگ پر کوئی رہنمائی۔ پھر جب وہ آئے اس کے پاس پکارے گئے اے موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں، بس اتار دو اپنے جوتوں کو، بے شک تم طور کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے چن لیا تجھ کو، بس غور سے سنو واسطے اس کے جو وہی کیا جاتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں نہیں کوئی الہ برحق، میں ہی اللہ ہوں نہیں کوئی برحق، میں نبی
میں نبی پس عبادت کرو میری اور قائم کرو نماز اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سے وسلم سے مخاطب ہو کے بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے طوا کے مقام پہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تھا. انہوں نے اپنی بیوی سے کیا کہا کہ مجھے ایسی آگ دکھائی دے رہی ہے جو دوسری آگ سے مختلف ہے, تو میں جا کے دیکھتا ہوں اور میں اس آگ سے کچھ شعلہ لے کے آتا ہوں تمہارے لیے, یعنی کہ اس آگ کو جلا سکیں. ٹھیک ہے. تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ کی ان کو آواز آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, اب تم یہاں پہ جو ہے وہ جوتے اتار دو تو مقدس وادی طوا میں, یعنی کہ احترام کا جو ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کسی احترام والی جگہ پہ جاتے ہیں, ہم کعبہ جاتے ہیں, ہم مسجد نبی جاتے ہیں تو ہم جوتے نارمل مسجد میں بھی جاتے ہیں تو ہم جوتے باہر اتار دیتے ہیں کہ وہ عبادت کی جگہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم جوتا اتار دو تو مقدس وادی طوا میں ہو. طوا کو مقدس کیوں کہا گیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی اور ان سے کلام کیا تھا اور اپنا جلوہ دکھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے, بس غور سے سنو جو میں وہی کر رہا ہوں, یعنی جو پہلا حکم ملے اس کو غور سے سنو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتاتے کہ میں الہ ہوں, میری عبادت کرو, اور عبادت میں پہلا کام کیا ہے, نماز قائم کرو. بے شک قیامت آنے والی ہے. آیت نمبر 15. آیت نمبر 15. ان الساعۃ آتیہ, بے شک قیامت آنے والی ہے, قریب ہے کہ میں چھپا دوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص اس کے مطابق جو اس نے کوشش کی. پس نہ روئے تجھے اس بارے میں جو نہیں مانتا, جو نہیں مان رکھتا اور پیروی کرتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کی, ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اچھا, یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گی, اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے تاکہ انسان جو ہے اپنے حساب سے عمل کرتا رہے, اور قیامت کا دن جو ہے وہ بدلے کا دن ہوگا. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے آیت نمبر 16 کے اندر کہ نماز کو قائم کرو, کوئی شخص یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ تمہیں نماز سے غافل نہیں کرے, اور اپنی نفسانی خواہشات میں لگ کے جو ہے وہ نماز کو نہیں چھوڑو, اور اگر تم نماز سے روکے گئے تو یہ تمہارے لیے باعث ہلاکت ہے. پھر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں موسیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے ان کے دائیں ہاتھ میں جو ہے ان کا عصا تھا, ان کی جو تھی لاٹھی تھی وہ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, آیت نمبر 18 سے لے کے 21 کا میں اس کو شارٹ میں کر کے بتا رہی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا عصا ہے اور میں اس پر سہارا لیتا ہوں, یعنی چلتے ہوئے, ان کو بہت عزیز تھا وہ عصا, یعنی اس کو جب وہ چل رہے ہوتے تھے تو اس کو پکڑ کر چلتے تھے, کہیں چڑھ رہے ہوتے تھے اس کی مدد لیتے تھے, اپنی بکری کو کھانا کھلانے کے لیے, اس کو ہانکنے کے لیے اس کی مدد لیتے تھے, پتے گراتے تھے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کو پھینک دو, تو فوراً جو ہے موسیٰ علیہ السلام فوراً اطاعت کر دیتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے, تو عصا کیا ہوتا ہے, وہ سانپ بن جاتا ہے, سانپ بن کے ریگنے لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اب اس کو پکڑ لو, اس سے ڈرو نہیں, ہم اس کو اس کے پہلے والے حال پہ واپس لوٹا دیں گے, یعنی تم اس کو پکڑ لو, اب یہ دوبارہ سے جب تم اس کو پکڑو گے تو دوبارہ سے یہ لاٹھی بن جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد دوسرا معجزہ ان کو عطا کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 22 کے اندر کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو, اور پھر جب تم اس کو نکالو گے تو وہ سفید ہوگا, یعنی بغیر کسی ایپ کے ہوگا. اور یہ نشانیاں تھی دو, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. آیت نمبر 23, تاکہ ہم دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جاؤ فرعون کی طرف. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ہم نے فرعون کی طرف جاؤ, بے شک نے سرکشی کی ہے, وہ میری سرکشی کر رہا ہے, اپنی جاؤ, یہ اپنے جو میں نے معجزات تمہیں عطا کی یہ تم جا کے فرعون کو دکھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں, دعا کا ہائی لائٹ کر لیجیے, بہت اچھی دعا ہے یہ. اور یہ کیا ہے, قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. اچھا, یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 25, اس کے آیت نمبر 23, آیت نمبر 23 کے اندر 24 کے اندر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کے فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ بہت سرکش ہو گیا, ان کو جو ہے یہ ہماری نشانیاں دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے وہ کیا دعا کرتے ہیں, جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں فرعون سے بات کروں تو میرا سینہ کھول دے, میری زبان کھول دے. ان کی زبان میں لنکنت تھی, ٹھیک ہے, تو وہ زبان وہ کہتے ہیں میری زبان کی گرہ کھول دیجیے, اور مجھے دل کے اندر ایسا شرح لی صدری, یعنی دل کے اندر اطمینان اور سکون کی ایسی کیفیت پیدا کر دیجیے تاکہ میں یکسوئی سے کام کر سکوں. اس کام کو میرے لیے آسان کر دے, یعنی مخالفین جو ہے میری مخالفت نہ کریں, اور میری زبان کو جو میرے بولنے میں رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے, اور ان سب یعنی آل فرعون اور جو دربار والے ہیں وہ سب میری
میری بات کو سمجھ سکے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ مدد چاہی, کس کی مدد چاہیے, انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی کے ذریعے جو ہے مجھے مضبوط کریں نا, مجھے طاقت دیں تاکہ میرے بھائی کو میرے جو ہے وہ میرے سہارا بنائے, ٹھیک ہے, اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم دونوں مل کے تیری تسبیح و ذکر کریں اور تیرا جو ہے وہ کام جو ہے تیرا پیغام پہنچا دیں. آیت نمبر 36. پھر 36 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ موسیٰ تمہاری دعائیں قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں کہ جو تم نے مانگا تھا. انہوں نے حضرت ہارون کا ساتھ مانگا تھا کہ وہ دیا ہم نے تجھے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے کئی احسان کیے ہیں, اور جب ہم نے وہی کی تھی تمہاری ماں کی طرف, اب ان کو جو ہے وہ ان کے اللہ تعالیٰ اپنے احسان بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے وہی کی تھی تمہاری ماں کی طرف کہ موسیٰ کو تابوت میں ڈال دو. یعنی کیا ہوا تھا کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت فرعون, ہم پیچھے پڑ چکے کہ فرعون جو ہے وہ لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا. تو جب ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا وہی کی تھی کہ جب یہ پیدا ہو گئے تو آپ ان کو تابوت میں ڈال دیجیے, تو انہوں نے اس کو سمندر میں ڈال دیا تھا اور ساحل میں جا لگا تھا. پھر انہوں نے فرعون کے گھر ہی پرورش کی تھی. تو پھر یعنی ایک دیکھیں, یعنی جو شخص ہر بچے کو مارا تھا اسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی, اسی گھر کے اندر جو ہے آپ وہیں پہ پلے بڑھے. آیت نمبر 40. آیت نمبر 40. استمشي اختك فتقول هل ادلكم هل من يكفل. جب چلی جا رہی تھی تیری بہن یکفلو, جب چلی جا رہی تھی تیری بہن پھر کہہ رہی تھی کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اوپر اس کی جو کفالت کرے گا. اس کی تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ اس کی, اور نہ ہی وہ غم کرے. تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو تو نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے, اور آزمایا تھا ہم نے تجھ کو آزمانا تو ٹھہرا رہا کئی سال مدین والوں میں, پھر آ گیا تو اندازے پر اے موسیٰ. ابھی پھر جو ہے وہ ان کو احسان بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ تابوت کے اندر تھے تو ان کی بہن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے جہاں جہاں وہ تابوت جائے. پھر جب وہ تابوت ادھر تک پہنچ جاتا ہے فرعون کے محل میں, تو پھر ان کی بہن کیا کہتی تھی کہ میں بتاتی ہوں کہ جو ہے وہ یعنی کہ میں بتاتی ہوں کسی ایسی عورت کے بارے میں کہ جو ان کی پرورش کر سکے اور بہت خیال رکھیں گی. تو پھر اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سے دوبارہ ملا دیتے ہیں, اور پھر یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور جو ہے نا وہ غم میں تھی ایک چھوٹا بچے کو پانی میں رکھ چکی تھی اللہ کے حکم سے, لیکن اللہ تعالیٰ واپس جو ہے اس بچے کو ماں سے ملوا دیتے. پھر دوسرا احسان کیا یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب ایک شخص ان سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی ان کو صورتحال سے. یہ بھی مزید آگے قصہ آئے گا. اور ہم نے تجھے ہر طرح سے آزمایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی آزمائش دی اور وہ آزمائش میں پورے اترے. پھر وہ کئی سال تک جو ہے مدین میں رہے اور وہاں رہ کر موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے. آیت نمبر اچھا آیت نمبر 41. اور میں نے تجھ کو بنایا اپنی ذات کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ چن لیا تھا اپنی ذات کے لیے, یعنی کسی خاص مقصد کے لیے چن لیا تھا. اور کیا کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا بھائی, یعنی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ اور نہ تم سستی کرنا میری یاد میں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ کام دے رہے تھے کہ فرعون کو سرکشی سے روکو, جا کے میرا حکم بتاؤ اور کیا کرو کہ میرے ذکر سے سستی نہیں کرنا. اذهبا, وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے فرعون کی طرف. اور کیا حکم دیا کہ تم دونوں مل کے جاؤ فرعون کی طرف, کیونکہ وہ سرکشی کر رہا ہے, وہ تو ظلم بھی کر رہا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ, اور اللہ کے خلاف بھی سرکشی کر رہا تھا, اللہ کے خلاف شرک کر رہا تھا. تو پس کہو تم دونوں. اچھا اللہ تعالیٰ بات کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی کس طرح جو ہے وہ بات کرنی چاہیے لوگوں سے, اگر ہم دین کی بھی بات کر رہے ہیں ویسے بھی, کہ پس کہو دونوں, اس کو نرم بات یعنی نرم لہجے میں بات کرنی ہے, شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے, یعنی کہ ایسے غصے سے بات نہیں کرنی کہ بالکل ہی وہ ہٹ جائے تمہاری بات ہی نہ سنے, بلکہ تم دونوں جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرو, ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات سن لے اور نرم پڑ جائے. آیت نمبر 45. اور دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب, بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر یا وہ سرکش کرے گا, کیونکہ وہ بادشاہ تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پکڑ لے یا مزید ہماری سرکشی کرے, ہماری بات نہ مانے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم دونوں نہ ڈرو, بے شک تم دونوں کے ساتھ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ جن کو اپنی مدد کے جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ میں سب حالات دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, تم دونوں میری نظر میں ہوں گے. بس تم آؤ اس کے بعد پھر کہو کہ بے شک ہم اللہ کے رسول ہیں, پس بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو, اور نہ عذاب دے ان کو, تحقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے طرف سے, اور سلام اس کے اوپر جو پیروی کرے ہدایت کی. اچھا اب کیا تھا کہ یہ جو فرعون تھا اس نے جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ غلام بنا دیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں سے کہ آپ دونوں جو ہے ان کے پاس جائے فرعون کے پاس, اور جا کے کہو کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ چھوڑ دے, آزاد کر دے, اور ان کو اپنے اصل وطن جانے دے. یعنی ان سے سخت مشقت کی, یعنی وہ ایک عذاب تھا بنی اسرائیل کے اوپر, ٹھیک ہے. فرعون جو تھا وہ عذاب تھا, ٹھیک ہے. تو اور یہ بتائیے کہ آپ نے نشانیاں دکھائی ہیں ان کو, اور بتائیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. دونوں بھائی کہتے ہیں کہ آیت نمبر 48.
آیت نمبر 48 بے شک وہی کی گئی ہماری طرف، بے شک عذاب اس کے اوپر جو جھٹلائے اور منہ مڑ جائے. تو اس نے کہا پھر کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ. اچھا اب کیا ہوا کہ دونوں بھائی کیا کہتے ہیں کہ جو جھٹلائے گا اللہ کی بات کو، ٹھیک ہے، تو جو منہ موڑے گا اس کے لیے عذاب ہے، یعنی یہ بات ان کو وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی. اب کیا ہوتا ہے یہ فرعون کے دربار میں چلے جاتے ہیں آیت نمبر 49 میں، اور اس میں کیا ہوتا ہے فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ کون ہے تمہارا رب موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو موضوع انداز میں بنایا ہے، ایک پرفیکٹ انداز میں بنایا ہے، پھر اس کو ہدایت دی کہ وہ کیا کام کرے، کیسا کام کرے. پھر کیا کہتا ہے، پھر فرعون پوچھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے کی قوموں کا کیا حال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کا جو علم ہے، یعنی پہلے کی قوموں پہ کیا ہے، وہ جو ہے میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں، اور میرے رب کو پتا ہے آخرت میں کیا انجام ہے اور زمین میں کہاں دفن ہے، اور جو قومیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، جو پچھلی قومیں ان کے ساتھ کیا ہوا، جو آگے آنے والی قومیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. آیت نمبر 53 کہ یہ سب جو ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بنایا تمہارے لیے اس میں راستے، اور نازل کیا آسمان سے پانی، اور پھر ہم نکالیں گے ساتھ اس کے کئی اقسام کے مختلف پودوں میں سے. اب یہاں پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون، یہ جو جس زمین پہ تم رہ رہے ہو تمہارے رب کی یہ بنائی ہوئی ہے، اس کو زمین کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا، اس میں سے راستے نکالے اور بارش کے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں آسمان بنایا، اور جو مختلف قسم کے نباتات ہیں یہ بھی اللہ نے فائدے کے لیے بنائے، مویشی بنائے فائدے کے لیے، اور اس میں جو ہے وہ بارش ہوتی ہے زمین پہ، پھر اس سے غذا تیار ہوتی ہے. لیکن اس سے عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں. اچھا آیت نمبر 55 منہا خلقناکم، اسی میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو لٹائیں گے، اور اسی میں سے ہم نکالیں گے تم کو ایک مرتبہ، یعنی جو ہے تم اسی زمین سے نکلے، اسی زمین کے اندر تمہیں واپس جانا. ہمیں تم اللہ تعالیٰ کو پھر دوبارہ بتا رہے ہیں کہ دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر کا جو عقیدہ ہے دوبارہ آ گیا کہ جو آخرت کے بعد جب انسان قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ مشکل نہیں ہے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا. یعنی جس نے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تھا اس طرح دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کریں گے. آیت نمبر 56. اچھا اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں دکھا دی ہیں فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، اور البتہ تحقیق دکھائی ہم نے اس کو اپنی نشانیاں ساری کی ساری، تو اس نے جھٹلا دیا. یعنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتائیں کہ اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا، اور کیا کہا کہ پھر وہی بات کی کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو ہم کو نکال دے ہماری زمین سے اپنے جادو کے ساتھ اے موسیٰ. پس البتہ ہم بھی ضرور تیرے پاس آئیں گے جادو کے ساتھ اس جیسے بنا کر ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا جگہ نہیں ہم خلاف کریں گے اس میں، اور نہ تم کرنا ایک جگہ ہموار برابر. یعنی پھر وہ جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ فرعون نے کیا کہا تھا کہ تم تو جادوگر ہے، جو تمہارے معجزات ہیں یہ صرف جادو ہے، تو ایسا کرتے کہ ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں، وہاں پہ جو ہے تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آئیں گے اور پھر ہم مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا رہی. اور کہا قال موعدکم، کہا تمہارا مقررہ وقت جشن کا دن ہے اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ دن چڑھے. تو سب کو جو ہے وہاں پہ دعوت دے دی جاتی ہے کہ سب لوگ آ کے دیکھیں. اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں جھوٹا ثابت کر دوں گا، تو یہ جو ہے وہ دن چڑھے کا یعنی چاش کے وقت جو ہوتا ہے سورج نکل جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ سب کو بلایا جاتا ہے. فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتى، تو پلٹا فرعون، اس نے اکٹھے کی اپنی چالیں اور ہم نے ہتھ کنڈے پھروا گیا. اس میں ہم نے جو ہے وہ سارے جو بہترین ان کی جادوگر تھے ان سب کو اکٹھا کیا، پھر اس جگہ پہ آ گیا. کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے افسوس تم پر مت گھڑو اللہ پر جھوٹ، تو فنا کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے گھڑ لیا. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ پھر جو ہے اس کو سمجھا دے کہ تم اللہ کو مت جھٹلاؤ اور اللہ کے اوپر مت جھوٹ باندھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے فنا کر دیں گے. تو وہ جھگڑنے لگے اپنے معاملے میں آپس میں، انہوں نے چپکی چپکی سرگوشی کی. انہوں نے کہا یقیناً یہ دونوں البتہ جادوگر ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ وہ نکلوا دے تم کو، بے دخل کر دے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے بل پہ، اور دونوں لے جائیں تمہارے طریقے کو سب سے مثالی. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اس بات کے بعد جو ہے نا، یعنی جب یہ کیا کہتے ہیں وہ ہوا مناظرہ ہونے والا تھا، تو کیا ہوا جب، اچھا مناظرے سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بتاتے ہیں نا کہ تم اللہ پہ جھوٹ مت باندھو. تو اس بات کے بعد جو فرعون کے مشیر ہوتے ہیں وہ آپس میں جھگڑنے لگتے. کچھ نے کہا کہ مقابلہ نہیں کرو، کچھ کہتے ہیں کہ بعد آ جاؤ اور ایمان لے آؤ. آپس میں پھر یہ سرگوشیاں آپس میں ہی ان کے گروہ بن جاتے، باہم جھگڑے ہونے لگ جاتے ہیں ان کے درمیان. کچھ کو لگتا ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، لیکن کچھ اس بات پہ مصر تھے کہ یہ جادوگر ہی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں بھائی جادوگر ہیں اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے سے فرعون جو ہے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اور تمہارا
اور جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ یہ زمین جو ہے وہ چھوڑ کے ایسے ہمیں ہماری زمین سے ہی نکال دو. ٹھیک ہے, تو یہ بات پہ پھر فرعون کیا کہتا ہے اپنے قوم سے کہ اپنی تمام چالیں جمع کر لو اور سب بنا کر آ جاؤ, اور جو آج جیت گیا وہی غالب آ گیا. یعنی فرعون جو ہے اپنی قوم کو, اپنے قوم کے جادوگروں کو بلا لیتا ہے کہ اب آ جاؤ, مقابلہ شروع ہونے والا ہے. پھر کیا ہوتا ہے آیت نمبر 65, جادوگروں نے کیا کہا, چاہو تو تم موسیٰ پہل کرو, اگر تم چاہو تو ہم پہل کریں گے. آیت نمبر 66, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, جادوگروں کو تم بھی ڈالو پہلے. جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تو جادوگروں نے ایسا سحر کر دیا, لوگوں کی نگاہوں پہ وہ رسیاں جو تھی وہ سانپ بن کے گھومنے لگی, اور وہاں پہ جو لوگ تھے وہ محصور ہو گئے. یہ مطلب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو ہلکا سا ڈر محسوس ہوا, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کو, موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دل میں وہی ڈالتے ہیں کہ بے شک تم ہی کامیاب ہوگے موسیٰ, تم نہیں ڈرو. آیت نمبر 68. آیت نمبر 69, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جادوگر جو ہوتے ہیں کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں. تو پھر آیت نمبر 69, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو دائیں ہاتھ میں عصا ہے اس کو ڈال دو زمین پر اور وہ نکل جائے گا جو جادوگروں نے ڈالا ہے. یعنی جس چیز کو انہوں نے ڈالا تھا اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مات دی. یعنی وہ جو بڑا جو انہوں نے لاٹھی ڈالی تو ایک بڑا عصا بن گیا, اور وہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی یہ سانپ تھے ان سب کو نکل گیا. آیت نمبر 70, جب اللہ نے سارے کے سارے سانپ نکل لیے تو کیا ہوا, جادوگر جو ہے وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو گئے, اور جو ہے وہ سجدے میں انہوں نے حق کو پہچان لیا اور سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون و موسیٰ کے رب پر. تو پھر فرعون نے جب دیکھا کہ چال ہی الٹی چل گئی تو اس نے کہا کہ تم ایمان لائے اس پر, اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں, بے شک البتہ بڑا ہے تمہارا جس نے سکھایا تم کو جادو. یعنی وہ اب کیا کہتا ہے کہ تم تو ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوتے, جو ہم نے پیچھے پڑا اور تب سب نے مل کے میرے لیے جو ہے وہ چال چلی ہے, تو میں کیا کروں گا, البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو, تمہارے پاؤں کو مختلف سم سے, اور میں تمہیں یعنی وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا, تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا, اور جو ہے وہ البتہ تم ضرور جان لو گے کون جو ہے وہ زیادہ سخت ہے. اب وہ کمپیئر کہہ رہا کہ میں تو اتنا عذاب دوں گا, تم اللہ کے ڈر سے, اللہ کے عذاب سے ڈر کے تم ایمان لے آؤ, تم دیکھ لو کہ عذاب میں کون جو ہے وہ زیادہ سخت ہوگا. کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے درختوں پر سولی چڑھا دوں گا. یہاں پہ جو کھجور کے درخت کی بات ہو رہی ہے کہ اور تم دیکھ لو گے کہ کس کی سزا جو ہے زیادہ دیر تک رہنے والی ہے. تو جادوگر کیا کہتے ہیں, جادوگر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ ترجیح دیں گے تجھ کو اوپر اس کے جو آگیا ہماری کھلی نشانیوں میں سے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہم تجھ سے نہیں ڈریں گے اور نہ ہی ہم تیری بات کو ترجیح دیں گے, بلکہ جو ہمارے پاس حق آ گیا کھلی نشانیوں میں سے تو ہم ان نشانیوں کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا, تو جو تمہیں کرنا ہے, جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو فیصلہ کر لے, بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے, فیصلہ کر سکتا ہے دنیا کی زندگی کا. تو صرف دنیا کی زندگی کا ہی مالک ہے, لیکن ہمارا رب جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے. تو جادوگر کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں, اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا, کیا بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پہ. کیوں ایمان لائے؟ کیونکہ ہمیں اپنے رب کو ہم نے پہچان لیا, اور اب جو ہم جو غلطیاں ہوئی وہ جو ہے ہماری خطائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. اور جو تم نے مجبور کیا ہم نے اس پر جادو کی وجہ سے, یعنی ہم نے جو تیرے اس میں آ کے تیرے حکم میں آ کے, تیرے بہکاوے میں آ کے, یا تیرے ڈر کی وجہ سے جو بھی ہم نے جادو کیا ہے, اللہ کی چال کے آگے اپنی چال کو لے کے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہتر ہے, زیادہ باقی رہنے والا ہے. یہ تو جو ہے فرعون تو صرف دنیا تک ہی تمہیں عذاب دے گا, اور تو تیرا جو ہے معاملہ ہے دنیا تک ہی, لیکن ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں آخرت میں بھی اس کی جزا و سزا دے گا. تو اللہ ہی بہتر ہے, وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, جبکہ تو فنا ہو جائے گا. آیت نمبر 73 تک آپ سے آسا ہو گیا. جی میں شروع کرتی ہوں. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا. سورہ طٰ چل رہی ہے, آیت 74 پہ ہوں میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک بات یہی ہے کہ جو بھی گناہگار بن کر اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے, جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی. مراد یہاں کیا ہے, جادوگروں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا, تو جادو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ جو جادوگر بغیر توبہ کیے چلا جاتا ہے دنیا سے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا ہے پھر جہنم ہے. لا يموت فيها ولا يحيا, یعنی جادو کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. اگر بغیر توبہ کے جادوگر مر جائے تو اس کے لیے جہنم ہے. پیچھے ایک چیز ضرور میں بتانا چاہوں گی, ایڈ کرنا چاہوں گی, کہ وہ جو انہوں نے رسیاں پھینکی تھی جادوگروں نے, تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے. تو حضرت موسیٰ کے لیے آیا نا کہ وہ ڈر گئے. ایک تو بشری تقاضے کے تحت ڈر گئے, اس سینس میں کہ جناب یہ اتنا بڑا میلہ ہے تو یہ اتنے سارے انہوں نے جادو کر دیا. ایک بندہ گھبراتا نا, لیکن وہ پیغمبر تھے, اللہ کی سپورٹ تھی ان کو, تو یہ ڈرنا 100% وہ نہیں تھا. روایات میں یہ بھی ہے, وہ اس لیے بھی ان کے دل میں خوف ہوا کہ میں جب عصا پھینکوں گا تو وہ بڑا اژدہا بن جائے گا,
تو جادو کی تو کوالٹی ایک ہی ہوئی نا, انہوں نے رسیاں پھینکی سانپ بن گیا, میں نے ڈنڈی پھینکی عصا پھینکا تو وہ بڑا زدہ بن گیا, اس میں کیا کمال ہے؟ مطلب میں کیسے اس چیز کو ثابت کروں کہ یہ معجزہ ہے؟ سب سمجھیں گے یہ جادو ہی ہے, دونوں ایک ہی طرح کا جادو ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے یہ کیا کہ وہ جو بڑا اژدھا تھا وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کو نگل گیا. تو نگلنے والی جو بات تھی نا, اس سے ثابت ہوا کہ یہ کیا چیز تھی, یہ معجزہ تھا. صحیح ہے نا. اسی بات کو دیکھ کر جادوگر بھی ایمان لے آئے, کیونکہ جادوگروں نے جو رسی پھینکی تو اس نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کیا تھا. لوگوں کو رسیاں پڑی ہوئی تھی لیکن وہ ہلتے ہوئے سانپ لگ رہے تھے. لیکن وہ جو نکلنے والا معاملہ ہے کہ وہ کھا گیا ان کو اور انہیں سطح ہستی سے مٹا دیا, یہ تو جادو نہیں ہو سکتا نا. اس میں کس حد تک آپ مسحور کر دیں گے؟ ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. آیت نمبر 75 پہ آ جاتے ہیں. اچھا, جہنم کے حوالے سے یہ بھی اللہ رب العزت نے یہاں بتایا, لا یموت فیہا ولا یحیا, یہ جہنم کی صفت ہے کہ وہاں پہ نہ انسان زندہ ہوگا نہ اسے موت آئے گی. اور دوسرا کردار کیا ہے؟ اور جو کوئی بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے, اس کے لیے بلند و بالا درجات ہوں گے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار, ہمیشہ کی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہو. تو جادوگروں کے حوالے سے ہی پھر بات آ گئی. دیکھیے یہاں کلمہ پڑھائے, توبہ کیے, یہاں شہید ہوئے اور یہاں جنت. یہ شارٹیسٹ کٹ تھا جادوگروں کا. تو جب حق آئے نا تو فوراً اس کی تائید کریں, اس کو پہچان لے. ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے, مطلب انہوں نے کیا عمل کیا, کیا عمل تھا ان کا یہی کہ فرعون کو انہوں نے کچھ جواب دیا اور وہ تکلیفیں اٹھائیں. ٹھیک ہے نا, بہت لمبی زندگی تو نہیں پائی انہوں نے. تو جو عمل صالح لے کے آئے گا اس کے لیے کیا ہے؟ درجات الاولیٰ ہے. کیونکہ یہ آیت نمبر 72 میں کیا آ رہا ہے؟ ذالک جزاء من تزکا, جو تزکیہ کرتا ہے اپنا, جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے. جادوگروں کی جادو کی لمٹس کو پہچانتے تھے اور وہ پہچان گئے کہ حضرت موسیٰ جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً حق کی تائید کی, ایمان لے آئے, اور پھر اللہ نے فوراً ہی ان کا ٹیسٹ لے لیا کہ فرعون دھمکیاں دے دے کے ان کو ڈرا رہا. انہوں نے کہا کوئی نہیں, تم تو زندگی میں ہی کر سکتے ہو نا, جو ہے ہم ابھی ہیں, مر جائیں گے تو کیا ہے. تو وہ پھر دیکھیں اتنی بڑی قربانی دی اللہ نے, ان کا تذکرہ تا قیامت قرآن میں محفوظ کر دیا. آیت نمبر 77, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ یبسا لا تخافوا درکا ولا تخشا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل, یعنی بنی اسرائیلیوں کو لے کر اب تو فرعون سے نکل جا. فرعون مصر سے نکل جا. فرعون تو کسی طور ان کو تیرے ساتھ بھیجنے پر راضی نہیں ہے. تو نے ساری حفظت تمام کر دی. وہ جو ان پہ عذاب آئے 7 طرح کے, کبھی مینڈک آ رہے, خون آ رہے, ہر طرح سے ان کو منانے کی کوشش کر لی گئی فرعون کو کہ وہ راضی ہو جائے, ایمان لے آئے, بنی اسرائیلیوں کو بھیجنے پر راضی ہو جائے. وہ راضی نہیں ہوا. تو اب تم رات کے کسی حصے میں سارے بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے نکل جاؤ, فلسطین کی طرف چلے جاؤ. اور کیا کرنا؟ راتوں رات میرے بندوں کو لے جا, اور ان کے لیے دریا میں خوش راستہ بنا لے. پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ڈر ہوگا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ, آیت نمبر 78. فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا, تو پھر دریا ان پر چھا گیا جیسا کچھ چھائے جانے والا تھا. یہ تذکرہ دیکھ کر آ چکے ہیں, دریا میں ڈوب گئے فرعون اور آل فرعون دونوں. وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ, اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا. اے بنی اسرائیل, قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ, دیکھو ہم نے تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا. اللہ اکبر, کیا نعمتیں تھیں. پکا پکایا کھانا آ رہا ہے صحرا میں, سر پہ سائبہ چل رہا ہے, زبردست میٹھا عمدہ پانی صحرا کے اندر, ٹھنڈا پانی, چشمے کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, پینے کو مل رہا ہے. کیا سہولیات تھیں. سہولیات دیکھ کے کیا مانگا کیا تھا اللہ نے کہ بھئی فلسطین چلے جاؤ, وہاں قوم ہے وہ بھی میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی, تم داخل ہو جاؤ, تمہیں فتح مل جائے گی. کرنا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو آگے لے کے جانا ہے نا, کام تھا نا یہ. تو ان کا رویہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت اب ہمیں احسان یاد دلا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل, ہم نے تمہارے لیے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی, تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا. تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو, ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا, اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے یقیناً وہ کیا ہو گیا؟ فقد ہوا, وہ تباہ ہو گیا. آیت 72, ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرے, ایمان لائے, نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں. وما عجلک عن قومک یا موسیٰ, اور اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی. یہ کب ہے؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی ایمان پختہ, ہمارا ایمان نہیں ہوگا, ہم نے بھی اللہ کو دیکھنا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں, آپ جو وعدہ کرتے ہیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے 70 بڑے بڑے لوگوں کو لے کر نکلے. 70 سے عام طور پہ مراد یہ ہوتی ہے کہ کثرت سے, مطلب کافی سارے لوگوں کو لے کر نکلے اور کہا کہ میں اللہ, جا کے سن لے آپ اللہ کی آواز, چلے میرے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں محبت کرتے تھے اللہ رب العزت سے, تو وہ جلدی جلدی آ گئے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں. تو وہ پیچھے پیچھے تھے باقی جو لوگ تھے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے موسیٰ, ساتھ آتے ان کے.
تو اسی لیے نماز کے حوالے سے بھی اذان ہو جائے تو فوراً مصلی پکڑنا چاہیے. دیکھیے کسی کو جب ہمیں خوش کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے پسندیدہ کام کرنے ہوتے ہیں. گھر میں ہوتا ہے نا کسی بچے کو خوش کرنا, پسندیدہ کھانا پکا لیتے ہیں ہم اس کا, اس کی پسندیدہ چیز دلا دیتے ہیں, گفٹ دلا دیتے ہیں. شوہر کے معاملے میں یہی ہے, ماں باپ کے معاملے میں بھی یہی ہے. تو کسی کی پسند کے کام کرنا, تو اللہ رب العزت کے پسندیدہ کام 3 ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ہم کر کے اللہ سے قرب حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو نماز کو اول وقت پر پڑھنا, دوسرے نمبر پہ والدین کی فرما برداری, والدین کی اطاعت, اور تیسری چیز پہ اللہ کی راہ میں جہاد. تو پہلا والا تو ہم فوراً ہی کیچ کر سکتے ہیں, اذان ہو تو فوراً مصلی پکڑیں, سستی کا شکار نہ ہو. اور پھر 2 میں نے آپ کو مزید بتائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ, یعنی اپنی قوم سے پیچھے چھوڑ کر تم جلدی کیوں آ گئے؟ قال ہم اولائی علی اثری, حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ لوگ, میری لوگ جو ہیں جو میرے ساتھ آنے تھے میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں, اور میں نے اے رب وعجلت, اور میں نے جلدی کی, الیک تیری طرف, ربی اے میرے رب, لترضا, تاکہ تو راضی ہو جائے. کتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھاگے دوڑے جلدی سے پہنچ کے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك, فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا. بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو, کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کون سا وعدہ کیا تھا؟ جو پیچھے ساری باتیں ہو رہی ہیں, سارا کچھ کھانے پینے کو دیا جا رہا ہے, اور یہ کہ تمہیں فلسطین میں بھی اقتدار دے دیا جائے گا. یہ سارے وعدے دیے جا رہے ہیں نا کہ خذوا آتیناکم بقوۃ, یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑو, اس پر عمل کرو تو تمہیں سب کچھ ملے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اتنی جلدی توحید چھوڑ کر شرک کی طرف چلے گئے ہو, کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا. فاخلفتکم موعدی, آیت نمبر 76 پہ ہوں. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم, اور بنی اسرائیل کے جو لوگ جنہوں نے بچڑا بنا کر شرک کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں, انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا, بلکہ ہم زیورات قوم کے جو بوجھ لا دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈالا. یعنی جو جب آل فرعون غرق ہوئی, ان کے زیور ساحل پر آ کر انہوں نے یہ زیور اٹھا لیے, تو سامری کے کہنے پر وہی زیور پگھلا کے اسٹیچو بنائے گا اس کا, بچڑے کا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بس یہ زیور تھے, ہم نے ان کو ٹھکانے لگایا ہے, انہیں ہم نے ڈال دیا, اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے. پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا, یعنی بچڑے کا بت, جس کی گائے کسی آواز بھی تھی. پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے, اور موسیٰ کا بھی ہے, لیکن موسیٰ بھول گیا ہے. یہ 30 راتوں والی بات ہے. جب 30 راتوں کے لیے تورات دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا, تو 30 کی جگہ 40 راتیں ہو گئی تھی کسی وجہ سے. تو جب وہ لیٹ ہوئے تو ان لوگوں نے کہا اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمیں بھول گئے, تو ہم پیچھے سے ایک معبود بنا لیتے ہیں, اور سامری کی سرپرستی میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا, اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تو یہ ساری بات بتا رہے ہیں اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اب واپس لوٹے. اللہ نے بتایا نا تمہاری قوم جو ہے بے راہ روی کے شکار ہو گئی ہے اور شرک میں پڑ گئی ہے, مطلب آزمائش میں پڑ گئی ہے. تو واپس آئے تو ایکسپلینیشن یہ دے رہے ہیں, مطلب گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو صاف ثابت کر رہے ہیں. تو اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا يرون اللہ يرجع الیہم قولا, آیت نمبر 89, کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا, اور نہ ہی ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے. اور ہاں, ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو, اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے, تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے, بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ. وَأَطِیعُوا أَمْرِی, پیچھے کس کو چھوڑ کے کہتے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو نا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو قوم کو سمجھایا تھا, لیکن قوم خود نہیں مانی. آیت نمبر 91 پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے. لٹائی کا یہ عالم ہے. حضرت ہارون علیہ السلام بھی کوئی یہ نہیں کہ کامن بندے تھے, وہ بھی پیغمبر تھے. تو ان کو کہتے ہیں قالوا لن نبرح علیہ عاکفین, لن ہرگز نہیں, نبرح ہم ٹلیں گے, عاکفین اعتکاف کرتے ہیں نا, وہ بھی لفظ سے. اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ جم کے بیٹھ جاتا ہے نا عبادت کے لیے, آپ کچھ نہیں کرنا. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس پہ عاکفین بنے بیٹھے رہیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ, یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ لوٹ آئے. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جا کے ہارون علیہ السلام سے ہی پوچھا کہ کس چیز نے ہارون تجھے روکا تھا کہ تو ان کی رہنمائی کرتا جبکہ یہ بھٹک گئے؟ الا تتبعنی, کیا تو نے میری پیروی نہیں کی؟ افعصیت امری, کیا تو میرا نافرمان ہو گیا؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی, یعنی اب غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, ان کے بال بھی پکڑ لیے, سر کے بال پکڑ لیے, داڑھی پکڑنے لگے, نہیں جھنجھوڑ بھی رہے انہیں ساتھ ساتھ, اور غصہ کریں کہ تم نے کیوں نہیں ان کی اصلاح کی. تو وہ کہتے ہیں میری ماں کے بیٹے, یعنی وہ یاد دلا رہے کہ میں تمہارا بھائی ہی ہوں, میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو. تو کہتے ہیں کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, مجھے یہ ڈر تھا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا آپس میں, اور میرے بات کی ترقب اس کا وہ نہیں کیا, اس کو فالو نہیں کیا, میری بات کا انتظار نہیں کیا. مراد ان کی صرف یہ تھی کہ یہ قوم ہی بگڑ گئی تھی, اس میں 2 گروہ بن گئے تھے. ایک کہہ رہے تھے ہاں ٹھیک ہے بچڑا بنا لو, عبادت کر لو, اور انہوں نے عبادت شروع بھی کر لی, اور ایک وہ تھے جو منع کر رہے تھے. اگر میں آتا تیرے پیچھے ان میں
اور یہ ساری باتوں پہ جم جاتا تو یا تو یہ مجھے قتل کر دیتے یا آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی. تو خانہ جنگی ہو جاتی تو آپس میں ہی مرکٹ کے برابر ہو جاتے, اور مجھے قتل کر دیتے تو خانہ جنگی اور عروج پہ پہنچ جاتی, کیونکہ جو لوگ مجھے مانتے تھے, جو مجھے صحیح سمجھ رہے تھے, وہ بدلے میں ان کو قتل کرتے. تو اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے معاملے میں اس وقت چپ اختیار کر کے آپ کا انتظار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ واپس آئیں تو آپ کو لاشیں ہی لاشیں ملے. فما خطبک یا سامری, اب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, تو وہ سامری کی طرف مخاطب ہوتے ہیں, کہتے ہیں تیرا کیا معاملہ ہے سامری؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی گئی جو انہیں نہیں دکھائی گئی. میں نے تو کس کے, جو اثر رسول, جو جبرائیل امین تھے, یعنی ایک فرشتے کی گھوڑے کی جو ٹاپ ہوتی ہے نا, اس کے نیچے سے مٹی اٹھا لی. وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي, اور اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی. اب یہ سامری کا اپنا قول ہے, یہ اللہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حقیقت ہے. اللہ رب العزت سامری کے قول بتانے کے, سامری یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فرشتے کو دیکھا تھا اور اس کا جو سواری تھی, اس کی جو گھوڑے کا پیر جس جگہ پڑ رہا تھا, تو ادھر سے میں نے مٹی اٹھا لی تھی, اور وہ مٹی میں نے کیا کی, جب یہ بت بنایا بچڑے کا تو اس میں ملا دی. سمجھ رہے ہیں, وہ اپنی ایک وضاحت دے رہا ہے, ہو سکتا ہے سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلا جائے یہاں سے. فاذهب, جو کہتے ہیں نا دور ہو جاؤ, تو دور ہو جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ یہاں سے, اور تمہارے لیے کیا سزا ہے کہ تم ساری زندگی یہی کہتے رہو گے لا مساس, مجھے چھونا نہیں. تو روایت میں ملتا ہے کہ اس کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ کوئی اس کو ٹچ بھی کرتا تھا تو اسے اسکن کی کوئی بیماری ہوئی, اسے بہت تکلیف ہوتی تھی. تو یہ جہاں بھی جاتا وہ کہتا مجھے چھونا نہیں. فَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ. اچھا, زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا, اور ایک اور بھی وعدے تیرے ساتھ ہیں جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دنیا میں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے. یعنی ایک تیرے لیے اور وعدہ ہے, یعنی آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے تیرے لیے, دنیا میں بھی تیرے لیے یہ عذاب ہے, اور جو تو نے بچڑا بنایا میں اسے جلاؤں گا, میں اسے راکھ راکھ کروں گا, اور میں اسے دریا میں بہا دوں گا. یعنی شرک سے اس قدر تکلیف ہوئی انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا حشر اتنا برا کروں گا کہ پتہ چل جائے گا تمہیں. ٹھیک ہے, یعنی جس غلط کام کو آپ صحیح سمجھتے ہیں نا, وہ تقدیس تھی نا, مقدس سمجھ رہے تھے بچڑے کو, تو بچڑے کو انہوں نے ریزہ ریزہ کر کر نیست و نابود کر دیا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو. اصل بات یہ کہ تم سب کا معبود تو برحق صرف اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وسع کل شیء علما, اور اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے. آیت نمبر 99. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اسی طرح ہم تیرے سامنے بیان کرتے ہیں پچھلی قوموں کے پچھلی وارداتیں جو گزر چکی ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا, اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں. یہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں. ومن اعرض عنہ, اور اس نصیحت سے, یہ جو عطا کی یعنی قرآن سے جو کوئی منہ پھیرے گا, فإنه يحمل يوم القیامت وزرا, تو یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لائے گا. اب کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ فرعون اس کو سامری کو الگ کر دیا گیا, نکال دیا گیا, اور عبرت نمونہ بن گیا وہ. اور جناب پیچھے سے ان کو سزا دی گئی تھی جنہوں نے شرک کیا تھا, ان کی گردنیں اڑائی گئیں, ان لوگوں نے اڑائی جو شرک کے خلاف تھے, بنی اسرائیل میں سے ہی. آیت 101. خالدین فیہا, ہمیشہ رہے گا جہنم میں. وساء لہم یوم القیامت حملا, اور اس کے لیے قیامت کے دن بڑا ہی بھاری بوجھ ہے. اب یہ ان کا قصہ ختم ہو چکا ہے, اور ان کی قرآن کے حوالے سے بات شروع ہو گئی, اور قرآن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآن کی آیات پر ایمان نہیں لائے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. آیت نمبر 102. یوم ینفخ فی الصور, جس دن ہم پھونک مار دیں گے سور میں. ونحشر مجرمین یومئذ زرقا, اور جس دن ہم دہشت مجرموں کو کیسے اٹھائیں گے, جس دن کیسے اٹھیں گے مجرم زرقا, ان کی آنکھیں کیا ہوں گی, نیلی ہو جائیں گی. مطلب خوف میں, غم میں, گھبراہٹ میں آنکھیں کیسی ہوں گی جب قبروں سے اٹھیں گے, تو زرقا, نیلی ہو جائیں گی. یتخافتون بینہم, وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے, الا لبثتم الا عشرا, کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے. دنیا کا وقت اتنا چھوٹا لگے گا کہ وہ کہیں گے دنیا میں تو ایسا لگتا ہے ہم 10 دن ہی رہ کر آ گئے. نحن عالم بما یقولون, ہم جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اذ یقولوا امثلهم طریقہ, جب ان میں سے جو بہترین اندازے لگانے والا شخص ہوگا وہ کرے گا الا بستم الا یوما, وہ کہیں گے زیادہ نہیں 10 دن تو نہیں, صرف ایک ہی دن ٹھہرے. یعنی دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی لگے گی. یہی معاملہ ہے آج ہم اپنے پیچھے جھانک کے دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں, تو ایسا لگتا ہے ابھی تو ہم بچے تھے, یا ابھی تو ہم بالکل ٹین ایجر والی ایج تھی, اور اب ہم اس ایج میں آ گئے. ایسے ہی لگتا ہے. آپ کو نہیں یاد, آپ لکھنا چاہیں سارے واقعات, اب ایک ڈائری بھر کے بھی شاید نہ لکھ سکیں. اگر حافظہ بہت اچھا خیر کچھ کا ہوتا ہے لکھ بھی لیں گے, تو
تو زندگی سالوں کی ہے، اس کے مقابلے میں اگر 5 ڈائریاں بھی بھر دیں ہم اپنے ماضی کے واقعات سے تو وہ اتنا احاطہ تو نہیں کیا نا اپنے، تو زندگی کس کو یاد رہی نا. آیت نمبر 105 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. نسفا، ریزہ ریزہ کر کے جیسے اڑا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سوال اہل مکہ کا تھا، اور حقیقتاً آپ مکہ جائیں، آپ سیل الکبیر جائیں جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے، تو آپ دیکھیے مکہ اور مدینہ کے درمیان کا ٹریول کریں، آپ دیکھیے کس قدر پہاڑ ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے. پھر طائف چلے جائیں، بالکل مکہ کے جوار میں ہی ہے طائف، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. تو ان کا سوال تھا، وہ متاثر ہوتے تھے اس سے، جیسے آج ہم برج خلیفہ سے متاثر ہونے، کسی زمانے میں لوگ ٹوئن ٹاور سے متاثر ہوتے تھے، تو یہ آپ لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان سے کو پہاڑ، قیامت اور پہاڑ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. قیامت تو اتنا بڑا واقعہ ہوگا، اتنی بڑی تباہی ہوگی، تو پہاڑ تو ریزہ ہو جائیں گے. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑ دیں گے. آیت نمبر 107 لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا عَمْتًا، جس میں نہ تو کہیں موڑ دکھے گا اور نہ کہیں اونچ نیچ. زمین کی کیا حالت ہو جائے گی، بالکل روٹی کی طرح، بالکل چپٹی ایک جیسی ہر جگہ سے. یومئذ، جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے. کیسے؟ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، قبروں سے اٹھیں گے تو ہر کوئی سور کی آواز کی طرف چلے گا، سب کو اندازہ ہو جائے گا کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب سور پھونک دیا جائے گا، لوگ زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے باہر آ جائیں گے، اور ہر ایک کی ڈائریکشن سب جگہ سے، کیونکہ زمین کے اوپر ہی سارا کچھ حساب کتاب ہونا ہے، زمین بدل دی جائے گی، تو سب نے ایک پوائنٹ پہ جمع ہونا ہوگا، تو سور کی آواز کی طرف چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی. لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن، اور اللہ رحمان کے سامنے کیا ہو جائیں گی آواز؟ خشعت، پست ہو جائیں گی، جھک جائیں گی. فلا تسمع الا حمسا، صرف خسر پسر سنائی دے گی. خسر پسر بھی کیسی ہوگی؟ لوگوں کی یا تو سانسوں کی آواز ہوگی، تو بہت ہلکی آواز میں، وہی جو پیچھے باتیں آئی نا کہ ہم کتنا ٹھہرے زمین میں، کتنا اندازہ ہے، بس صرف اسی طرح کی باتیں ہوں گی. تو اتنا بڑا مجمع ہوگا لیکن لوگوں کی سانسوں کی آوازیں ہوں گی، اتنی وحشت ہوگی، اتنی خاموشی ہوگی، اتنا کوائٹ ہوگا سب کچھ، اور سب وہ سور کی آواز کی طرف جا رہے ہوں گے. آیت نمبر 109 اس دن سفارشی کچھ کام نہ آئے گا مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے. تو سفارش کس سے ہوگی؟ صرف اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. یعنی کس کی شفاعت کرنی ہے یہ اللہ جانتا ہے، کس نے کن حالات میں کس سے کون سا گناہ ہو گیا، کیا اس کی دل میں نیت تھی لیکن غلطی سے اس سے کیا ہو گیا، یا جان بوجھ کے ہوا تو اس نے کس لمحے، کس انداز میں، کس طرح سے اللہ سے توبہ کی. تو سفارش ان لوگوں کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم محیط ہے کہ کس کی سفارش ہونی چاہیے، کس کی سفارش نہیں ہونی چاہیے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور کیا ہو جائیں گی؟ ساری نگاہیں عنت، جھک جائیں گی، سارے چہرے جھک جائیں گے، کس کے لیے؟ حی القیوم کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے. وقد خاب من حمل ظلما، اور اس دن وہ شخص برباد ہو جائے گا جو ظلم کا بوجھ اٹھا کر آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی عمل کرے گا نیک اور وہ مؤمن بھی ہو، فَلَا يُخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَتْمًا، تو اس سے کوئی خوف نہیں ہوگا ظلم کا اور نہ حق تلفی کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے تجھ پر قرآن عربی نازل فرمایا اور اس طرح سے اس پر ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں اور ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کر. اچھا جی، من الوعید لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا. ٹھیک ہو گیا. آیت نمبر 113 114 فتعال اللہ الملک الحق، پس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے. ولا تجعل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، اور تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے. جیسے خیر جب نازل ہوتی ہے نا، ہم چاہتے ہیں بہت ساری خیر جمع کر لیں، جلدی جلدی جمع کر لیں، تو اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اس خیر کو پانے کے لیے تھوڑا سا صبر میں رہو. اور ساتھ کیا کہو؟ وقل رب زدنی علما، اور کہو کہ اللہ رب العزت میرے پروردگار میرے علم کو بڑھا. ٹھیک ہے، تو یہ دعا اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے علم بڑھانے کے لیے، ان کو کہا ہے پڑھنے کے لیے، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے رب زدنی علما. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. آیت 115 میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ شجر ممنوعہ کے بعد پاس نہ جانے کا کہا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ بھول گیا اور اس میں عزم نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو معاملات میں عزم، وہ تو پیغمبر تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے. کس سینس میں پیغمبر تھے؟ پہلے انسان ہے جو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، بہت اونچا درجہ ہے ان کا، تو عزم جو ہے نا ان میں عزم کی کمی تھی تھوڑی. اللہ رب العزت یہ وجہ بتا رہے ہیں، نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اللہ کی، نافرمانی میں وہ شجر ممنوعہ کے پاس ہے. مراد کیا ہے کہ وہ
ان میں عزم کی کمی تھی، وہ بھول گئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا. تو بھول جانا پلس ارادے کی کمزوری، وہ جو پیچھے آیت 115 میں آیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے. اگر آپ چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گی تو ان کو آپ آرام سے بھول جائیں گی. جب آپ ان کو بھول جائیں گی اور آپ کا ارادہ بھی کمزور ہوگا تو شیطان کیا کرے گا؟ شیطان کے لیے آپ ایزی ٹارگٹ ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ فجر کے لیے، فجر کی ہی مثال دوں گی، سب سے کامن ایگزامپل ہے نماز کے لیے. جب آپ ارادہ مضبوط کر لیں گی نہیں میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور آپ بھول نہ جائیں، سوتے میں تو کیسے یاد رکھیں؟ تو الارم لگا لیں، آپ موبائل یاد رکھے گا آپ کو کہ آپ کو جگانا ہے. تو اب جب آپ یہ دو اسباب اختیار کر کے سوئیں گی تو انشاءاللہ صبح شیطان آپ پر غالب نہیں آ سکے گا. رات کو ہی آپ ڈھیلی ڈھالی اچھا آنکھ کھلی تو پڑھ لوں گی، نہ کوئی الارم لگایا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 117 ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم دونوں جنتی فتشقا، کہ تم دونوں مصیبت میں پڑ جاؤ. ان لگا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا ہوتا ہے، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے. جنت کی صفات ہے، ساری فیسلٹیز ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بیوی حوا کو اویلیبل تھیں. لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہوگی. آیت نمبر 120 پہ ہوں میں، یہ ہم پیچھے قصہ ڈیٹیل میں دیکھ کر آ چکے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں. شیطان نے اس کو محسوس کیا اور اسی حوالے سے بہکانا شروع کیا کہ یہ شجر ممنوعہ کا پھل جو ہے اس کو تم چکھ لو تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. جھوٹ بولا اس نے، اس کے وعدے جھوٹے ہیں، قرآن میں بارہا آتا ہے. آیت نمبر 121 چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا پس ان کے ستر کھل گئے. اب دیکھیے، کپڑے تنگ ہونا، ستر کھل جانا، برہنہ ہو جانا، یہ لوگ جنت میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جیسے ہی کھلے تو انہوں نے اپنے ستر ڈھانپنے کی کوشش کی، جنت کے پتے چپکانے لگے. دنیا میں اگر ہم اس طرح کے لباس پہن رہے ہیں، ہم ستر تو نہیں کھولتے لیکن ہم ایسے لباس پہنتے ہیں جن میں جسم ہمارا چپک کے واضح نظر آ رہا ہو، تو بھلے پھر وہ شلوار قمیض ہی کیوں نہ، پھر وہ مناسب نہیں ہوئے. ستر کیا ہے؟ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. ٹھیک ہے، لیکن نماز کے دوران اسے اپنے کندھے بھی چھپانے ہیں. آپ دیکھیں جب احرام میں عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کندھا کھولتے ہیں نا، لیکن جیسی اقامت ہو جائے اذان کی تو آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً تمام ہی، کوئی بھول جائے تو بھول جائے، تمام جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے دونوں کندھے ڈھانک لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ جو کندھا کھولنا لازم تھا طواف کے لیے اس کندھے کو بھی ڈھانک لیتے ہیں. عورت کے لیے تو ایک حدیث ہے کہ عورت پوری کی پوری ستر ہے. اور ویسے آپ ستر دیکھیں عورت کا نارملی تو اس کی گردن کے نیچے سے لے کر پھر گھٹنوں تک ستر کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوپر والا حصہ بھی اس کا ستر میں شامل ہو جاتا ہے. چنانچہ دونوں نے اچھا جی، آیت نمبر 122 پھر اس کے رب نے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی. جب ان سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے ہی انہیں کلمات سکھائے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین. تو یہ دعا پھر انہوں نے مانگی. ویسے ندامت کیا تھی؟ ویسے ہی نادم ہو گئے تھے. تو اللہ جب بندہ نادم ہوتا توبہ اس کے دل میں آ جاتا ہے افسوس، تو اللہ تعالیٰ راستے توبہ کے بھی راستے کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کو پھر توبہ قبول فرمائی. قال اهبطوا منها جميعا، فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ. کون بھی؟ انسان بھی اور جن بھی، شیطان بھی. تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا. اس سے مضمون سورہ البقرہ میں بیان ہو چکا ہے کہ دنیا میں آ گئے، اب قرآن ہی ہے جو آپ کو بچائے گا. بس جو جس زمانے میں جس وقت جو شریعت اتری اس کو فالو کرنا ہے، یہی آپ کی بچت ہے. قرآن سے اعراض کی سزا آ جائے گی اب. اور ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے، آیت 124 اس کو ذرا غور سے دیکھیں. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے، میری یاد سے روگردانی کرے، قرآن شامل ہے. فإن له معیشۃ ضنکا، تو میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا. جب ہم اللہ کا ذکر چھوڑ کے، نمازیں چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر دنیا میں لگتے ہیں نا تو دنیا ہم پر تنگ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے دنیا کے کام ہی نہیں ختم ہوتے. آپ نماز چھوڑ کر ایک کام کریں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، آپ کے کام ختم ہی نہیں ہوں گے. آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں. آپ دیکھیے تجربے کی بات میں بتا رہی ہوں کہ آپ اللہ کے کام میں لگیں، اللہ آپ کے کام پیچھے کسی سے کروا دے گا. یہ حقیقت ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض برتتا ہے تو میں اس کے لیے دنیا کو، معیشت کو کیا کرتا ہوں؟ تنگ کر دیتا ہوں. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اللہ رب العزت میں اندھا کیسے ہو گیا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُكَ فَنَسِيتَهَا، وہ کہے گا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اسی طرح
ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ کہ جب تم میری آیتیں تمہارے پاس آتی تھیں تو تم نے کیا کیا, تم ان کو بھول گئے. وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنسَىٰ, تو آج میں بھی تم کو بلا دوں گا, آج تم بھی بلا دیے جاتے ہو. دنیا میں ہم قرآن کے بغیر جئیں گے, ہدایت کے بغیر جئیں گے, نہ ہمیں نمازوں کا ہوش ہے, نہ ہمیں سجدوں کا ہوش ہے. مجھے سب سے اہم چیز نماز لگتی ہے. دنیا کی کون سی ایسی مصروفیت ہے جو ہمیں 5 وقت سجدوں سے روک لیتی ہے. رات کو کوئی عذر پیش کرتا ہے کہ صبح آنکھ نہیں کھل سکی تو سمجھ آتا ہے چلو سو رہا تھا. دن میں ہم جاگ رہے ہیں, دنیا کے کاموں کے لیے ایکٹیو ہیں, کچن میں کھڑے ہونے کے لیے ایکٹیو ہیں, بازار جانے کے لیے ایکٹیو ہیں. کتنی دیر لگتی ہے نماز میں؟ 5 منٹ, 7 منٹ. کون سی ایسی مصیبت پڑی ہوتی ہے ہمیں جو ہم نماز سے رک جاتے ہیں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے. تو اللہ رب العزت فرمائے میرے پاس تیری آیات آتی تھی, نشانی آتی تھی. یہ تو قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا. تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اہل قرآن ہیں, تو ہم تو اللہ کے ہر ذکر پہ اس چیز کو رکھ کے دیکھیں گے. تو اب میں بھی تمہیں بھول جاؤں, تم بھی بلا دیے جانے چاہیے. تقاضا تو یہی ہے نا. جب وہاں تم مجھے بھول گئے, جب تمہاری باری تھی یاد رکھنے کی, اب میری باری یاد رکھنے کی, تو میں بھی تمہیں بھول جاؤں تو کیا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 127. اچھا جی, وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر شخص کو, اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر شخص کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ, اور عذاب آخرت کا بے شک وہ تو اشد اور ابقا ہے, یعنی سخت ہے اور ابقا باقی رہنے والا ہے. دونوں بہت خطرناک کمبینیشن ہے, سخت بھی اور باقی رہنے والا بھی. ایک سخت ہے چلو ختم ہو جائے گا, بندہ جھیل لے, ٹھیک ہے, تو سخت تو ہے لیکن باقی بھی رہے گا. آیت نمبر 128. کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی تھیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانی, کیونکہ اہل مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ان کو بھی بتایا جا رہا ہے ایام اللہ, اللہ کے ایام کے ساتھ تذکیر کی جا رہی ہے. اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اس وقت عذاب آج چمٹتا, یعنی حجت ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجر مسمى, یعنی پہلے حجت پوری ہوگی. اللہ کی سنت ہے, پہلے نے قرآن بھی سنایا جائے گا, پہلے انہیں بتایا بھی جائے گا, میرے آپ کے لیے بھی یہ توبہ کے موقع بھی یہ دیے جائیں گے. پھر بھی ہم اگر جمے رہیں گے اپنی سرکشی پر تو پھر ہماری اجل مسمى جو ہے مدت ہے پوری ہو جائے گی, موت آ جائے گی, اور پھر سفید سفید ہو جائے گا اور سیاہ سیاہ ہو جائے گا, نظر آ جائے گا سامنے. فاصبر علی ما یقولون, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں پر, ان کے رویوں پر صبر کیجئے, اور کیا کیجئے, وسبح بحمد ربک, اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے. یہ 2 صبح شام کے اذکار ہم پڑھتے ہیں نا, یہ ہیں, یہ حوالے سے فکس کیے گئے ہیں کیونکہ اللہ کا بھی حکم ہے. اب آپ کوئی دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں جو صبح شام اذکار کی شکل میں ہمارے پاس ہے, لیکن اصل چیز اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اس وقت مجھے بھولو نہیں. انسان کی موت اور زندگی کی طرح بھی ہے نا, بڑی تبدیلی ہوتی ہے. سورج نکل رہا ہے, سورج دن رات میں تبدیل ہو رہی ہے, رات دن میں تبدیل ہو رہا ہے. یہ اللہ کی نشانی آیات ہیں. تو اس وقت اللہ کا ذکر کریں, یاد کریں, اپنی توجہ اس طرف کر لیں. کم از کم اگر آپ اذکار نہیں پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں, مغرب سے تھوڑا پہلے کا وقت ہے, اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لیں. آپ کو دعا مانگ لیں, بس اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کی تسبیح کرنا ہے, اس کی حمد کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور ومن آلاء اللیل فسبح واطراف النہار, یہ نمازوں کا وقت آ گیا, اور اس سے ڈوبنے سے, سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے. بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. لعلک ترضی, بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. تو نماز کے اوقات بھی بتا دیے گئے اور تسبیحات کے اوقات بھی بتا دیے گئے. اچھا, تسبیح ہر وقت کر سکتے ہیں, یہ تو نماز کے اوقات تو ہیں ساتھ ساتھ, لیکن تسبیحات کے لیے بھی وقت ہے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا, اور اپنی نگاہیں ہر اس چیز کی طرف نہ دوڑا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کے لیے دے رکھی ہیں, تاکہ انہیں اس میں آزما لیں. اگر کسی پہ بہت نعمتیں ہیں تو ہم ہر وقت ان کی نعمتیں دیکھ کر سوچتے نہ رہے اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے, بڑا نوازا, مجھے نہیں ملا. نہیں, ایسا نہ کریں, یہ آزمائش ہے. دیکھیے, نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے, نعمت کا چھننا بھی آزمائش ہے. ایوری تھنگ از ٹیسٹ, ایوری تھنگ از ٹیسٹ, ٹھیک ہے. تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اپنے گھر والوں کو, آیت نمبر 132, اپنے گھر والوں کے, اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھو, خود بھی اس پر جمع رہے. ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے. لا نسألک رزقا, اللہ رب العزت کو کیا ہے جو ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے ہیں؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں, اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں, ہماری بھلا ہے نا اس میں. ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں. آخر میں بول بالا پرہیزگاروں کا ہی ہوگا. والعاقبۃ للتقوی, انجام کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. آیت 1, نیکسٹ آیت 133. وقالوا لولا یاتینا بآیات من ربی, انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا ہے؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں لایا. یہ ہم ساری باتیں الحمدللہ پیچھے سمجھ کر آ چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی.
کہ پیچھے بھی معجزات ہوئے، پیغمبر لائے اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، قرآن تمہارے درمیان موجود ہے، قرآن بھی معجزہ ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جواب بھی دیے کہ میں کوئی کرتب دکھانے والا نہیں ہوں کہ زمین پھاڑ کے چشمہ بہا دوں تو سونے کا پہاڑ بنا دوں، میں تو بشر رسول ہوں، میں ایک انسان ہوں جو رسول ہے، اللہ کا حکم آئے گا معجزہ آ جائے گا، تم کیا مجھ سے کرتب بازی کی ڈیمانڈس کرتے رہتے ہو۔ یہ وہی تذکرہ چل رہا ہے 134 آیت، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا۔ اب اللہ ان کے حوالے سے، ان کے دماغ کے حوالے سے ایک بات بتا رہے ہیں کہ یہ کسی حال میں راضی نہیں ہوں گے، ہم نے ان پہ ہدایت بھیجی، رسول بھیجا، کتاب بھیجی، تو ان کا یہ رویہ، اگر میں بغیر بھیجے عذاب دیتا تو یہ کہتے کہ تو نے کیوں نہ بھیجا ہمیں، کیا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ قل کل متربص فتربصوا، کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار کرو اور تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی قطن فستعلمون، عن قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، اور تم ابھی ابھی جان لوگے، یعنی قطعاً جان لوگے، واضح طور پر جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں، یعنی کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا یہ جلد پتہ چل جائے گا، موت کے وقت پتہ چل جائے گا، اور پھر قیامت میں پتہ چل جائے گا، انہیں بدر میں پتہ چل گیا، اور ہم میں سے بھی سب کو پتہ چل ہی جاتا ہے، ہمارے اپنے نفس جو ہیں وہ گواہی دے دیتے ہیں کہ جو حرکت ہم کر گزرے وہ صحیح تھی یا نہیں، اس وقت جذبات میں یا غصے میں کوئی ہم کام کر بھی رہے ہوں تو بعد میں جب ہم دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے ہمارا تو ہمیں بعد میں خود افسوس ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ہم خود دوسروں سے معافیا مانگتے ہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا، ہمیں معاف کر دیں، یا ہم سے یہ غلطی ہو گئی، جذبات میں کہہ گئے، غصے میں کہہ گئے، تو عنقریب ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس راہ پہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ہمارا پارہ یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ کل 17ویں پارے کی تفسیر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔